الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی بشان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے، اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پر نور رحمت کونین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے، آمین۔ محبت سے ایک بار سے مل کر درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم کا یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، بالکل آخری اس کے ایام چل رہے ہیں۔ لگاتار جب سے یہ مبارک کا مہینہ شروع ہوا ہے، ہم نے اس مسجد میں جو جمعہ میں خطابات بیانات کیے ہیں، اللہ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہم پر یہ ہوا کہ ہم نے اس مسجد میں جہاں اہل بیت کی اہمیت، حضور کے گھر والوں سے محبت کے بارے میں بات کی، تو وہاں حضور کے صحابہ کے بارے میں بھی بات کی۔ اہل بیت اور صحابہ کا مقام و مرتبہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، اور گزشتہ جمعہ جو ہے کہ اس سوال کا جواب کہ امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام و مرتبہ دیا ہے، تو پھر ان کو اتنی مصیبتیں کیوں آئیں، پریشانیاں کیوں آئیں، تکلیفیں کیوں آئیں، اس پر جو ہے گزشتہ جمعہ تقریر ہوئی تھی کہ
مصیبت کیوں آتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، پریشانیاں کیوں آتی ہے، پھر اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیا مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ دیکھو لہٰذا آج کے اس مبارک جمعہ میں ہم جو ہے اسی ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے، اور آج کا یہ جمعہ جو ہے خاص طور پر میں کوشش یہ کروں گا کہ کچھ اور باتیں آپ کے سامنے رکھی جائے امام پاک کے متعلق، اور کچھ باتیں جو ضروری ہے سمجھنے کے، واقعات کربلا کے تحت میں اکثر یہ بات میں نے کی ہے کہ کربلا کا واقعہ جتنا آپ سمجھو گے اتنا دین آپ کو سمجھ میں آئے گا، اسلام آپ کو سمجھ میں آئے گا، قرآن اور حدیث کی اہمیت سمجھ میں آئے گا، اور آپ کو اتنا ناز بھی ہوگا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے دین اور ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ تو لہٰذا خبر اس کی کہ میں اپنے اس موضوع کو، اپنے اس ٹاپک کو شروع کروں، میری عادت بھی رہی ہے، علماء اہل سنت کی بھی عادت رہی ہے کہ جب بھی کوئی بیان شروع کرتے ہیں تو پہلے حضور پر درود پڑھنے کی فضیلت ضرور سناتے ہیں، تاکہ درود پڑھنے کا جذبہ اور شوق ہمارے اندر پیدا ہو، اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ المعجم الکبیر بڑی احادیث کی اس کتاب میں حدیث پاک جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر دل میں محبت اور عقیدت کے ساتھ، جو مجھ پر دن میں 3 مرتبہ اور رات میں 3 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دن کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب اندازہ کریں کتنا آسان ہے کہ دن میں محبت اور عقیدت کے ساتھ دن میں 3 مرتبہ درود پڑھ لے اور رات میں 3 مرتبہ درود پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے دن کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، درود پڑھنے سے دنیا کے بھی فائدے ہیں، قبر میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فائدہ ملے گا، اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ضرور ملے گا۔ درود پاک کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ درود پڑھنے والوں کے گناہوں کو اللہ معاف فرماتا ہے، درود پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتا ہے، درود پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے مصیبتوں اور مشکلوں کو دور فرماتا ہے۔ الغرض بے شمار فضائل جو ہے درود پاک کے احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ ہم سب کے پیارے آقا اور مولا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ سب مل کر پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلے میں آپ کو جو آیت پاک میں نے پڑھی ہے اس کا کوئی مختصر ترجمہ آپ کو سناتا ہوں، تاکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی مبارکہ بھی آپ کو سمجھ میں آئے۔ قرآن پاک میں 30ویں پارے میں یہ سورہ مبارک موجود ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ یہ قرآن پاک کے جو یہ سورہ ہے، جو قرآن پاک میں اکثر جو چھوٹے سورے ہیں ان میں سے ایک سورہ یہ بھی ہے، اور بہت سے نوجوان بچوں کو بھی اور بہت سے بچوں کو بھی یہ زبانی یاد ہوتا ہے، آسان سا سورہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، اور اللہ پاک کے ہر بات میں، اللہ کے ہر کلام میں، ہر لفظ میں کئی قسم کی حکمتیں چھپے ہوئی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ رب کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اس کا ترجمہ یہ کہ بے شک اللہ فرماتا ہے انسان خسارے میں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ رب کا کلام ہے۔ اگر آپ غور کریں، اگر انسان پچھلے دور میں چلے جائے جہاں پر اس کو پہننے کے لیے لباس نہیں ہو، پتے باندھا کرتا تھا جسم کا، نہ پلین کا کوئی انتظام تھا، نہ ٹرین کا انتظام تھا، نہ گاڑی کا،
لوگوں کو نہ فون کے بارے میں معلوم تھا، کچھ نہیں، ترقی انسان نے اتنی نہیں کی تھی۔ اگر عقل سے بات سوچا جائے، اگر کوئی غیر مسلم یہ بولے کہ یہ تمہارا رب جو یہ کہہ رہا ہے کہ انسان نقصان میں ہے، کیسے نقصان میں ہے؟ عقل سے تولنے والے آپ کو عجیب سے آواز کر سکتے کہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ کیسے آپ لوگ کو نقصان میں ہو سکتا ہے، انسان کیسے نقصان میں ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ فرماتا نہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے۔ یہاں میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہے آپ کو کہ بھائی کس طرح انسان پریشانی میں ہے، جبکہ اگر پہلے دور کی بات کی جائے تب یہ آیت پڑھی جاتی تو بات سمجھ میں آتی کہ یقیناً انسان اتنی ترقی نہیں کرا تھا، پہننے کے لیے برابر کپڑے نہیں ہوا کرتے تھے، نہ جہاز، نہ پلین، نہ ٹرین، نہ فون، نہ سڑکیں اتنی مضبوط تھی۔ آج تو ترقی کا دور ہے، آج تو ٹیکنالوجی جو ہے یوں سمجھیے کہ اونچائی کے بلندی پہ ہے کہ عجیب عجیب مشینری بن گئی ہے، انسان بہت ترقی کر کر عجیب و غریب دنیا میں چیزیں بنا رہا ہے۔ پھر انسان کیسے خسارے میں ہو سکتا ہے، کیسے نقصان میں ہو سکتا ہے؟ تو میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام ایسا نہیں ہے کہ ماضی کی بات کرے، پچھلے دور کی بات کرے اور آنے والے وقت کی بات نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ غور سے سنیں آپ، اللہ کا کلام پچھلے وقت کی بات نہیں، اللہ کا جو کلام ہے اس میں ہر چیز کا اللہ نے علم رکھا ہے، اور ہر آنے والے وقت کی بات کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، بس سمجھنے والا چاہیے۔ اور اکثر میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ پانی کے جہاز میں سفر کر رہا ہو تو اس کو تو صرف پانی ہی پانی نظر آئے گا، اس کی پانی کا جہاز یعنی گہرائی کتنی ہے، اسپیڈ کتنی ہے، اور موسم کا حال کیا ہے، باہر تاپمان کیا ہے، لہریں کیا کہہ رہی ہے، یہ ساری باتیں جہاز میں بیٹھنے والے کو نہیں معلوم ہوتا، جہاز چلانے والے کپتان کو معلوم ہوتا ہے۔ کپتان بتائے گا کہ باہر کا موسم کیسا ہے، کپتان یہ بتائے گا کہ جہاز جو پانی کا سمندر میں جا رہا ہے تو کتنی گہرائی، کتنی فٹ کی اونچائی سے جا رہا ہے، اور اس کے نیچے کتنی گہرائی ہے، کتنے ہزار فٹ گہرائی ہے۔ تو لہٰذا ایک کشتی میں بیٹھنے والا ہر انسان اس گہرائی کا اندازہ نہیں کر سکتا، موسم کا اندازہ نہیں کر سکتا، تو سمندر کی لہروں کا اندازہ نہیں کر سکتا، بس وہ کشتی چلانے والا کپتان ان باتوں کو جانتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا کلام بھی یوں سمجھے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ کا کلام بھی جو ہے ایک گہرا سمندر ہے، اس کی گہرائی، رب کے کلام کی اس گہرائی کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اس کو سمجھنے کے لیے بزرگان دین چاہیے، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سمجھایا، صحابہ اکرام نے اپنے بعد والے تابعین کو سمجھایا، تابعین نے تبع تابعین کو سمجھایا، اور تبع تابعین نے اولیاء اللہ کو سمجھایا، اولیاء اللہ نے ہم کو سمجھا رہے ہیں۔ تو قرآن کو خود سمجھ لینا یہ بچکانہ بات ہے جو آج کل لوگ فیس بک پر اور یوٹیوب پر ویڈیو ڈال دیتے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھو اور سمجھ کر پڑھو۔ یقیناً قرآن کا ترجمہ پڑھنا اچھی چیز ہے، لیکن خود کو قرآن سمجھنا، یعنی خود سے قرآن سمجھنا، یہ ناممکن کی بات ہے۔ خود قرآن پڑھے، خود ترجمہ پڑھ کر اس کے باتوں کو گہرائی سے سمجھے، یہ ناممکن کی بات ہے۔ اس کے لیے ایک استاد کا اور ایک عالم کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ آپ غور کریں، اس کی ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان خسارے میں ہے۔ اب آپ اپنی عقل سے بات بتائیں کہ انسان خسارے میں کیسے ہو سکتا ہے، نقصان میں کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ اتنی ترقی انسان کر چکا ہے۔ لیکن رب کا کلام ہے، جھوٹا ہو نہیں سکتا۔ اللہ کا کلام ہر عیب سے پاک ہے، اور خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی کو شک نہیں ہے۔ تو یقیناً اہل ایمان تو اس بات کو سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کا کلام، وہ تو اللہ کی ہر آیت پر یقین رکھتا ہے، وہ شک نہیں کرتا۔ لیکن آج جو دور چل رہا ہے، اس دور میں فتنوں کا دور، آپ کو عجیب عجیب لوگ سوال کر سکتے ہیں جو ہر بات کو اپنی عقل سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، تمہارے رب کا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، انسان
اگر یہ بات پہلے کی جاتی، جب فون نہیں بنا تھا، جہاز نہیں بنا تھا، ٹرین نہیں بنا تھا، فلاں سہولتیں نہیں تھی، لیکن جب کی جاتی تو بات سمجھ میں آتی. لیکن آج انسان خسارے میں کیسا ہے؟ آج تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، چاند پہ جانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، عجیب عجیب راکٹیں بن گئے، پلین بن گیا ہے. پھر انسان خسارے میں کیسے ہو سکتا ہے، نقصان میں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اصل میں دیکھیں، میں اس میں جو جواب ہے وہ یہ ہے، اس کا جواب کہ ان کو کہنا صرف انسان دنیا میں ترقی کر لے، یہ اس کی ترقی نہیں ہے. یعنی اچھا گھر بنا لے، اچھا کاروبار بنا لے، یہ اس کی ترقی نہیں ہے. ایک مثال کے طور پر ایک بندہ کروڑ پتی بن جائے، اچھا گھر بنا لے، اچھا کاروبار. دیکھیں، امیر بننا کوئی عیب کی بات نہیں ہے. میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں آگے بات غور کرے. تو جو امیر بن جائے تو اگر مجھے بتائیے، اگر اس کے اخلاق اور مزاج اور کردار غلط ہو، اس کی عادتیں اچھی نہ ہو، تو لوگ یہ کہیں گے بھائی بننے تو دکھنے میں تو یہ امیر ہے لیکن عادتیں اچھی نہیں ہیں، اخلاق اچھی نہیں ہے، بات چیت کا طریقہ اچھی نہیں ہے. لہذا اصل ترقی یہ نہیں ہے کہ انسان بڑا آدمی بن جائے. پھر اصل ترقی کیا ہے؟ اور اصل انسان کون سا انسان کامیاب ہے؟ ایک انسان اتنی ترقی کر لے لیکن مرنے کے بعد ڈائریکٹ دوزخ میں جائے، جہنم میں جائے، تو یہ کون سی ترقی ہے؟ تو دنیا کی یہ جو ترقی آپ دیکھ رہے ہیں، اصل ترقی یہ نہیں ہے. یہ بھی ایک ترقی کا ذریعہ ہے. دنیا میں حلال روٹی کے ذریعے کمانا، بلڈنگ بنانا، گاڑی لینا کوئی غلط نہیں ہے، نہ کوئی حرام ہے، کوئی ناجائز میں اس کا حرام، وہ بھی حلال جائز طریقے سے ہو. بس اسلام یہ کہتا ہے، کیونکہ اسلام جو ہے نا فطرت کے مطابق آیا ہے. مطلب کیا ہے کہ ہمارا جو دین ہے، ہمارا اسلام ہے، وہ ہماری فطرت کہتے ہیں ہماری مزاج اور عادت کو. جیسا کہ آپ دیکھیں، ہماری فطرت ہے، ہماری عادت یہ ہے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں. اگر اسلام یہ کہتا کہ پانی مت پیو، اسلام آ کر یہ کہتا کہ کھانا مت کھاؤ، تو کون اس مذہب کو قبول کرتا؟ لہٰذا اسلام فطرت یعنی آپ کی عادت کو بدلنے نہیں آیا، آپ کی مزاج اور آپ کی فطرت کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے آیا. اسلام یہ کہتا ہے کھاؤ لیکن حلال کھاؤ، پیو لیکن حلال پیو. تو لہٰذا اسلام فطرت بدلانے کے لیے نہیں، فطرت کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے آیا ہے. ہماری عادت کو، ہمارے اخلاق کو رب تک کس طرح پہنچایا جائے. تو لہٰذا اصل ترقی یہ نہیں ہے کہ بندہ امیر بن جائے، بلکہ بندہ جو ہے کروڑ پتی بن جائے. اصل ترقی ہے کیا؟ بھائی ایک بندہ امیر تو بن گیا لیکن اس کو بیٹھ کے پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، طہارت کے مسئلے نہیں معلوم ہے. وہ کس قسم کا امیر ہے جس کے پیٹ پر پیشاب کے چھینٹے گر رہے ہو؟ تو لہٰذا یہ جو ترقی انسان کر رہی ہے، انسان جو کر رہا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے پھر بھی تم نقصان میں ہو، خسارے میں ہو. ارے بھائی اتنی ترقی کر لی، خسارے میں کیسا؟ تو رب کے کلام سے پوچھو، مولا والعصر ان الانسان لفی خسر، جو تو یہ کہہ رہا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، ہم تیری بات پر یقین کرتے مولا. اصل ترقی ہے کیا؟ کہ امیر بن جانا اصل ترقی ہے؟ تو لہٰذا جب اس سوال کا جواب ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کیا تو خود اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ قرآن میں دیتا ہے. اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے اصل ترقی کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا. اب ترقی دیکھے کیا ہے؟ جو لوگ ایمان لائے. اصل ترقی ایمان ہے. جو بندہ ایمان لاتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اب اندازہ کرتے جائے، ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور اچھے کام کرے. اب ترقی یافتہ کون ہے؟ تو یہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے. پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جو حق بات کہے اور حق بات پر جمے رہے، سچ بولے بھی اور سچ پہاڑ کی طرح، ایک پہاڑ کھڑا ہوتا ہے اس کو ہٹا نہیں سکتے، سچ پہ عمل بھی کر بتائے اور سچ پہ کھڑے بھی رہے. اور آگے فرماتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی جو صبر کرے بھی اور صبر کر بتائے بھی. یہ چار چیزیں فرمان، یہ لوگ کامیاب ہیں. ان الذین آمنوا وعاملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بے شک انسان خسارے میں ہے، کامیاب وہ ہے جو ایمان لائے، اچھے کام کرے،
حق بات پر بولے اور حق بات پر خود جم کر رہے اور صبر بھی کرے اور لوگوں کو صبر کی تلقین بھی کرے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب یہ آیت کو سمجھنے کے بعد، اس سورے کو سمجھنے کے بعد اب فوراً آ جائے امام حسین کو دیکھ لیا۔ یہ چاروں چیزیں، وہ تو ایمان، پہلا کامیابی کی پہلی دلیل اللہ نے کیا کہا؟ وہ لوگ کامیاب ہیں جو ایمان لائے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ جو ان کی محبت رکھتا ہے، ان کی محبت رکھنے والوں کو اللہ ایمان کی دولت دے دیتا ہے۔ وہ خود ایک ایمان کا ایک حصہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کے گھر والے ایمان کا حصہ ہے۔ اب پھر آگے اللہ فرماتا ہے اچھے کام کرے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھے۔ آپ نے 25 مرتبہ حج کیا، نمازیں تو کوئی ساری زندگی چھوڑی نہیں، 25 مرتبہ آپ نے حج کیا۔ اس میں کئی مرتبہ پیدل حج کرنے کے لیے گئے۔ آپ کا نیکی، آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری ایسی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ ان کے نیکی اور پرہیزگاری اور ان کی پاکی کا بیان اللہ قرآن میں فرماتا ہے۔ ارے بھائی اس سے اندازہ کرے، مجھے بات بتائے کہ جس کے پاکی کا بیان خود اللہ قرآن میں کر دے، آیت تطہیر میں اللہ پاک کہہ دے کہ یہ لوگ وہ ہے جن کو اللہ نے پاک رکھا ہے ہر قسم سے، تو یہ آیت تطہیر بتاتی ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ تو خیر اللہ نے کیا کہا؟ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کرے۔ تو اس آیت کو پڑھ، اس سورے کو پڑھے اور امام حسین کی زندگی کو دیکھ لیا، پورا پریکٹیکل آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ قرآن اگر تھیوری ہے تو اس کا پریکٹیکل اہل بیت ہے، حضور کے گھر والے ہیں۔ کس طرح وہ، اب دیکھیں قرآن تیسرے نمبر پہ کیا کہتا ہے اس سورے میں؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ کربلا کا واقعہ ہوا ہی یہ کہ یزید جھوٹا تھا، حسین سچے ہیں۔ حق آپ نے کہا تھا کہ تو میرے سامنے میرے نانا کا بنائے ہوئے دین کو دھجیا ہوا دے، شراب پیے، نمازیں چھوڑے، بندروں کا ناچ نچائے، زنا کرے، اور میں یہ نانا کا نواسا میرے نبی کا یہ دین کو میں رسوا ہوتے ہوا دیکھو، یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ حق بولتے رہے اور حق پر جمے رہے۔ جو قرآن یہی کہتا ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جو کامیاب ہے وہ حق بولتے ہیں، جو کامیاب ہے وہ حق بولتے ہیں۔ پھر آگے اللہ پاک فرماتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر بھی امام حسین کے پاس دیکھ لیا۔ کس طرح کا صبر تھا کہ صبر اتنا کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے بھانجے، بھتیجے، بیٹے، بھائیوں کی لاشیں ہیں، لیکن خدا کی قسم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر میں کوئی بھی بے صبری کا ایک جملہ بھی امام حسین کی زبان پاک سے نہیں نکلا، نہ ان کے بچوں کے، نہ ان کے بہنوں کی زبان سے نکلا۔ آج ایک میت ہو جائے ہمارے گھر میں تو ہم کئی ایسے جملے جو بولنا نہیں چاہیے اللہ کی بارگاہ میں ہم بول دیتے ہیں۔ لہٰذا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان، پورا کنبہ مبارک کربلا کے مبارک میدان میں پڑا ہوا تھا، لیکن امام حسین تب بھی صبر بھی کر رہے تھے اور اللہ کی رضا پر راضی نظر آ رہے تھے۔ تو یہ آپ سورہ جو میں نے پڑھا ہے والعصر، یہ آیت میں نے کہا نا ابھی، یہ سورہ ہر ایک کو، یہ بچے بات نہیں کرنا، آپ کو بات نہیں کرنا بس منع ہے بیٹا، بات نہیں کرنا، بالکل اطمینان سے بیٹھو۔ اگر بات کرنا ہے تو بیٹا باہر جاؤ، باہر جا کے بات کر لے کے آؤ۔ درود پاک پڑھی ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو لہٰذا یہ قرآن کی یہ آیت سورہ مبارکہ کو ہم سمجھ کر، کیونکہ حدیث پاک میں بھی آیا نا، جامع ترمذی میں بھی حدیث پاک ہے، المستدرک میں امام حاکم نے بھی حدیث پاک میں لیا ہے، کئی محدثین نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جانے کے بعد تم دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو، میرے جانے کے بعد تم دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے کر رہو، جب تک اس کو پکڑ کر رہو گے تم غلط راستے پہ نہیں جا سکو گے، تم گمراہ نہیں ہو سکیں گے، تمہارا راستہ اللہ تک پہنچتے رہے گا۔ تو سرکار مدینہ علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ دو چیزیں کیا ہے جس کو ہم تھامے رہیں گے تو قیامت تک ہم جو لوگ مسلمان آتے رہیں گے اور ان دو چیزوں کو دامن پکڑے رہیں گے، وہ غلط راستے پہ نہیں جا سکتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک ان دو میں سے ایک قرآن ہے اور دوسرا نبی کے اہل بیت ہے۔ قرآن اور اہل بیت، سرکار فرماتے ہیں قیامت تک ایک دوسرے سے نہیں جڑے ہوئے رہیں گے،
الگ نہیں ہوں گے. آج فتنے کا دور ہے، لوگ کہتے ہیں وہابی کہہ رہا ہے کہ میں صحیح ہوں، شیعہ کہہ رہا ہے میں صحیح ہوں، فلاں کہہ رہا ہے میں صحیح ہوں. اب آپ پریشان ہیں کہ بھئی کس کی بات مانے. تو لہٰذا آپ یہ دیکھیں کہ اہل بیت اور قرآن یہ دونوں کہاں ہے. آپ کو یہ دونوں جو ہے نا، یہ اہل بیت آپ کو ملے گی اہل سنت و جماعت میں. اس میں ایک ثبوت بتا رہا ہوں دلیل کے طور پر کہ اہل سنت و جماعت حق جماعت ہے، کیونکہ آپ جتنے سادات کو دیکھیں گے وہ سنی ہے. قرآن، کیونکہ حدیث میں حضور نے فرما دینا قیامت تک قرآن اور میرے اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. قرآن رب کا کلام ہے، یا یوں سمجھے کہ قرآن تھیوری ہے، اس پر عمل کیسے کرنا یہ اہل بیت بتائے. اب لہٰذا سرکار فرماتے ہیں قیامت تک ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے. اور جب قیامت کے دن آئیں گے قرآن کو اللہ انسانی شکل میں بنا کر جب قیامت کے دن بھیجے گا تو قرآن اور اہل بیت سرکار فرماتے ہیں یہ دونوں آب کوثر، یہ جو کوثر کا جام میں پلاؤں گا قیامت کے دن پیاسوں کو، وہاں پر قرآن اور اہل بیت مجھ سے آ کر ملاقات کریں گے. تب تک یہ سمجھانے کا مقصد تب تک یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے. تو اب یہاں یہ حدیث بھی ذہن میں رکھے، پھر امام حسین کو آپ پڑھ کر دیکھے. قرآن کہتا ہے انسان خسارے میں ہے، کامیاب وہ ہے جو ایمان لائے، اچھے کام کرے اور حق بات بولے، حق پر قائم رہے، صبر کرے اور صبر پر قائم رہے. تو یہ آپ آیت کو ترجمہ آپ ذہن میں رکھے، پھر امام پاک کی زندگی کو آپ پڑھ کر دیکھیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیں، جو قرآن کہہ رہا ہے اس پر مضبوطی سے امام حسین ہی نظر آئیں گے، اہل بیت ہی نظر آئیں گے. لہٰذا یہ اہل بیت کا مقام و مرتبہ بھی ہے. دیکھیں جس کے دل میں ایک اور بات میں کلیئر کر دوں، اسلام میں جو سب سے اہم چیز وہ یہ ہے ایمان. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ ایک بندہ اچھے کام کر رہا ہے، نیک کام کر رہا ہے، غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، کپڑے پہناتا ہے. تو اب وہ نیک کام تو کر رہا ہے، اس کا نیک کام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں ہے یہ دیکھا جائے گا. قبول کس کا ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں نیک کام؟ تو جو ایمان لائے. کیونکہ اگر آپ اس دنیا میں دیکھیں تو غیر مسلم کتنے مل جائیں گے آپ کو جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں. تو جو غیر مسلم حضرات ہیں اگر وہ مدد کر رہے ہیں غریبوں کی تو ان کو دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ ان کا اس کا اجر عطا فرماتا ہے، لیکن قیامت کے روز اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ اچھے کام کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے. تھوڑا میں اور آسان کر بتا دوں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ آپ جیسے آگے دیکھیے کہ اگر ہمارے اسٹیٹ کے سی ایم صاحب مکہ مسجد میں آ جائے شیروانی پہن کر، رومی ٹوپی پہن کر اور 2 رکعت نماز پڑھ کر مسلمانوں سے ملاقات کر گئے، مثال ہوا تو نہیں لیکن بتا رہا ایک مثال دے رہا ہوں. تو اگر میں ایک پنچر جوڑنے والے ایک ایسے مسلمان سے پوچھوں کہ جناب یہ جو سی ایم صاحب آئے ہیں نماز پڑھ کر گئے مکہ مسجد میں، کہیں کہ نماز ہوئی؟ تو یہ کہیں گے نہیں جناب ان کی نماز کیسے ہو سکتی ہے. اور میں نے کہا کیوں؟ کیا انہوں نے قیام نہیں کیا؟ کیا رکوع نہیں کیا؟ سجدہ نہیں کیا؟ وہ کہیں گے صاحب قیام بھی کیا، رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا. نماز تو اسی کو کہتے ہیں. اب سی ایم صاحب آئے 2 رکعت پڑھ کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز نہیں ہوئی. تو وہ یہ سوال اتنا آسان سا جواب ہر کوئی مسلمان جانتا ہے. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک پنچوٹ جوڑنے والا غریب مسلمان بھی یہ بات کہے گا کہ جناب نماز تو انہوں نے پڑھ کر گئی ہے لیکن قبول اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہو سکتی. میں نے کہا کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ عبادت قبول ہونے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہوتا ہے. ایمان والوں کی عبادتوں کو اللہ قبول فرماتا ہے. اور یہ آیت ایک نہیں کئی جگہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے. تو جس طرح آپ غور کریں اچھے کام کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، ایمان والوں کے نیک عمل کو اللہ قبول فرماتا ہے. تو ایمان، ہم تو یہ کہتے ہیں ایمان کیا ہے؟ اللہ کو ایک یقین کرو، جنت پر ایمان لاؤ، دوزخ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، سارے نبیوں اور رسولوں پر ایمان لاؤ، تقدیر پر ایمان لاؤ، قیامت کے دن پر ایمان لاؤ. یہ ساری باتیں ایمان میں داخل ہے. لیکن میں آپ کو میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں جس طرح اچھے کام کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے اسی طرح ایمان کے لیے محبت رسول ہونا ضروری ہے. اس طرح بیٹھنا حضور نے منع فرمایا ہے. آپ میری طرف توجہ دیں تاکہ یہ ساری باتیں آپ کو، پھر میں کہہ رہا ہوں میری عادت ہے کہ کسی کو تانا دینا مقصد نہیں، دین سمجھانا مقصد ہے.
آپ کو کہنے سے بولنے سے میرے نہ خون میں اضافہ ہوتا ہے نہ گوشت میں اضافہ ہوتا ہے. بولنے کا مقصد آپ کو دین سمجھانا ہے. لہذا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان کے لیے حضور سے محبت ضروری ہے. اگر محبت نہیں ہے تو پھر آپ کا ایمان، آپ کے اعمال بیکار ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کچھ قبول نہیں ہے. محبت ہے تو محبت والوں کے یعنی حضور سے محبت ہے تو تبھی تو جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے عبادتوں کو قبول فرماتا ہے. اب یہ سورہ مجادلہ میں بھی اللہ پاک نے فرمایا، اور بھی بہت سی قرآن کی آیتیں ہیں کہ حضور سے محبت. اب ہے کیا مطلب؟ کیا ایمان کی جان حضور ہے. اور آسان کر بتاؤں، جس طرح یوں سمجھے کہ ایمان ایک جسم ہے اور جسم بغیر روح کے بیکار ہوتا ہے. مثال دے رہا ہوں، ایمان ایک جسم ہے، جس طرح جسم کے اندر روح نکل گئے تو بندہ بیکار ہے، تو اسی طرح ایمان اگر جسم ہے تو جسم کی روح حضور کی محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کہیں گے یہ کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے کہا ٹھیک کہہ رہا ہوں. میں نے کہا ایک بندہ کلمہ پڑھ رہا ہے، جیسا کہ وہابیوں کو دیکھ لیا، وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، ماں باپ کی خدمت بھی کرتے ہیں، سارے اچھے کام دیکھ لو وہاں بھی کر رہے ہیں، داڑھی بھی ہے، سر پر پیشانی پر جو ہے نماز کا گھٹا بھی ہے، لیکن ہم کہہ رہے کہ وہ کافر ہے. آپ پریشان ہو گئے ہوں مولانا سارے ایمان کے بعد جو جو چیزیں ان میں نظر آنا چاہتے. میں پھر کہہ رہا ہوں فرقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، نہ لڑائی کی بات کر رہا ہوں، ایک لاجک آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، ایک اصول آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. یہ سارے چیزیں اس بندے کے پاس ہے پھر بھی وہ کافر کیوں ہے؟ میں نے کہا اس لیے وہاں بھی کافر ہے کہ فاتحہ دلاتے، ہم سمجھ رہے کہ فاتحہ نہیں دلاتے اس لیے بول رہے نہیں، فاتحہ درود کا جھگڑا ہے ہی نہیں ہے. پھر میں آپ کو اکثر یہ بات کہتا ہوں، وہابی اور سنی میں فاتحہ درود کا مسئلہ نہیں ہے. فاتحہ ہے کیا مجھے بتائے. کھانے پر قرآن پڑھا جاتا ہے اور جس کھانے پر قرآن پڑھا جاتا ہے اس کو شیطان نہیں کھاتا، لہذا فاتحہ کا مسئلہ نہیں ہے. اصل میں انہوں نے حضور کے بارے میں، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں ایسی بے باتیں کتابوں میں لکھی اور کہتے بھی ہے، جیسا کہتے کہ یا رسول اللہ کہے تو یہ شرک ہو گیا ان کی نظر میں، یا غوث اعظم کہے یا غوث المدد کہے تو وہاں بھی کہتے ہیں شرک کر دیا تم نے. جب غوث پاک کا جھنڈا لگا دیا سب کہتے شرک کر دیا تم نے. اس طرح کی باتیں تعویذ، اب تو معاملہ یہ کہ تعویذ بھی پہن لو تو ہم مشرک ہو جاتے ہیں. تو اصل میں انہوں نے دین عمل تو کر رہے ہیں لیکن حضور سے محبت نہیں. آپ کہیں گے اس کا ثبوت قرآن سے آپ دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا قرآن میں کئی آیتیں ہیں. اگر آپ سورہ منافقون پڑھیں، 28 پارے میں سورہ منافقون پڑھیں، حضور کے دور مبارک میں جو منافق تھے اور آج کے وہابی کو دیکھ لیں وہی ہے. وہ حضور کے دور مبارک میں منافقین نماز بھی پڑھتے تھے حضور کے پیچھے، ہمارے نبی کے پیچھے پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، جہاد کرتے تھے، لیکن پیٹھ پیچھے حضور کے علم غیب کا مذاق اڑاتے تھے. یہ نبی کو ان کو غیب کی کیا خبر ہے؟ ہم اوپر سے کلمہ پڑھے، خالی اوپر عمل کرے، دل سے مانتے نہیں ہیں ان کو، نہ ان کے رب کو مانتے ہیں، پھر بھی دیکھو یہ ہمیں نہیں پہچانتے اور کل کی بات کر رہے ہیں. تو لہٰذا حضور کے علم غیب کا مذاق اڑاتے تھے، بے تکے باتیں کرتے تھے. میرا ٹاپک یہ نہیں ہے، میں نے آپ کو بتاتا سمجھانا کچھ اور چاہتا ہوں. مقصد یہ ہے کہ 28 پارے کی پہلی آیت آپ دیکھ لیں سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا، اے حبیب میں گواہی دیتا ہوں یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان نہیں ہیں. خود اللہ قرآن میں کہتا ہے کلمہ پڑھ کر بھی یہ مسلمان، نماز پڑھ کر بھی یہ مسلمان، روزہ رکھ کر بھی یہ مسلمان نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے حضور کی شان میں گستاخیاں کی ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اب مجھے کسی مفتی کا فتویٰ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا کلام پر آپ کو یقین ہے. تو کہنے کا اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام میں اصل جو بنیاد ہے اسلام کی اور ایمان کی وہ حضور کی محبت ہے. بولو محبت سے سبحان اللہ. حضور کی محبت اصل ایمان کی جان ہے. حضور کی محبت ہی اصل دین کا بنیاد ہے. اگر ایک بندہ حضور سے محبت نہیں، ان کا ادب نہیں کرتا تو پھر یاد رکھے پھر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کتنی بھی نمازیں پڑھ لے، کتنے بھی روزے رکھ لے. اب اس بات کو سمجھنے سے پہلے سمجھ گئے، آگے بڑھتے ہیں. اب پہلے محبت کا مطلب آپ سمجھیے تاکہ پھر اہل بیت آپ کو سمجھ میں آ جائے، حضور کے گھر والے بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے. محبت کہتے کس کو ہے بھائی؟ جس سے آپ کو محبت ہو جائے، یوں سمجھیے کہ محبت کی پہچان کیا ہے، اس کے لیے آپ کا دل نرم ہو جاتا ہے. محبت کی ایک پہچان میں آپ کو بتا رہا ہوں.
جس سے آپ محبت کرتے ہیں، ماں ہے، باپ ہے، اولاد ہے، اس کے لیے آپ کا دل نرم پڑ جاتا ہے اور اس کے لیے آپ کے دل میں عزت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ پہچان ہے نا محبت کی، کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کے لیے آپ کا دل نرم ہو جاتا ہے اور آپ اس کی عزت کرنے لگ جاتے ہیں، اس کا ادب کرنے لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ یہ بتا رہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں اور آگے بڑھے، ہمارے علماء نے ایک بہت پیاری بات بتائی کہ محبت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک عقلی اور ایک طبعی۔ طبعی اور عقلی، یہ دو قسمیں ذہن میں رکھیں۔ محبت کا فلسفہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، محبت کہتے کس کو ہے؟ محبت کی گہرائی میں اگر آپ جا کے اتر کر سمجھنے لگے تو انشاءاللہ حضور کی محبت بھی آپ کو سمجھ میں آئے گی، نبی کے گھر والوں کی محبت بھی آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ تو میں بہت دور سے ایک بات آپ کو سمجھانے کے لیے میں اب سمجھا رہا ہوں، محبت کہتے کس کو ہے؟ تو کہا علماء کرام نے محبت کی دو قسمیں، ایک عقلی اور ایک طبعی۔ عقلی محبت کیا ہے؟ طبعی محبت کیا ہے؟ دیکھیں، عقلی محبت اس کو کہتے ہیں کہ ایک بندہ اپنی عقل سے سامنے والے کو دیکھتا ہے، یار یہ فلاں بندہ علم والا ہے، سوچ لینا فلاں کے پاس علم بہت ہے، پیسہ بہت ہے، یا کسی ایک چیز کو دیکھ کر، آپ اس کے حسن کو دیکھ کر تو عقل کہتی ہے یار اس سے محبت کرنا چاہیے۔ تو کوئی عقل ہماری جو رہنمائی کرتی ہے، جو ہمیں بات بٹھاتی ہے، کہتے ہیں ہماری عقل کہہ رہی ہے ان سے محبت کرنا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، نیک ہے۔ تو ایک عقلی محبت ہوتی ہے، عقلی محبت ہوتی ہے، عقل کہتی ہے کہ ان سے محبت کرو۔ تو ایک ہوتی ہے عقلی محبت اور ایک ہوتی ہے طبعی محبت۔ طبعی محبت کیا؟ محبت جو ہے پیدائشی طور پر مزاج، ہماری مزاج میں ان کی محبت رکھی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں طبعی محبت، فطری محبت، پیدائشی طور پر۔ جیسا کہ دیکھیں، ہم پیدا ہوتے ہیں ہمارے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، یہ ہماری مزاج میں رکھا گیا، ماں سے محبت، باپ سے محبت، اولاد سے محبت، یہ ہماری فطرت میں، ہماری عادت میں، ہماری مزاج میں رکھا گیا۔ اب یہ دونوں چیزیں ذہن میں رکھیں آپ کہ عقلی اور طبعی۔ اب اگر میرے اور آپ کے نبی کو آپ عقلی طور پر سمجھے، ہمارے نبی جیسا کوئی حسین و جمیل نہیں، ہمارے نبی جیسا کوئی علم والا نہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کوئی قانون نہیں، جیسا حضور نے ہمیں قانون دیا ہے، جیسا حضور نے ہمیں دستور سکھایا زندگی کا، یہ حضور ہی ہے۔ تو عقل بھی کہتی ہے یار ان کو کلمہ پڑھنا بھی چاہیے اور ان سے محبت بھی کرنا چاہیے۔ تو عقلی طور پر بھی اگر حضور کو سمجھے، عقلی طور پر بھی اگر حضور کو سمجھے تو عقل بھی، اس لیے کہتے ہیں کتنے غیر مسلم، کئی عیسائی جو دنیا بھر میں کلمہ پڑھ رہے ہیں، ان سے پوچھو کہ آپ کلمہ کیوں پڑھ رہے ہیں، تو وہ کہیں گے ہم نے ریسرچ بہت کیا اسلام پر، ہم نے ریسرچ کیا قرآن پر، حدیث پر، تو ہماری عقل نے کہا کہ جو نبی یہ باتیں کر رہا ہو اس سے محبت کرنا چاہیے۔ جو غیر قسم کے گورے جو اسلام قبول کر رہے ہیں، تو کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ بڑی عقل ہے، پیسہ ان کے پاس نہیں ہے، بہت پیسہ رکھا ہوا ہے، دولت، پیسہ، سب کچھ رکھا ہوا ہے، پھر کلمہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں ہم نے عقل سے اسلام کو سمجھا، پڑھا، پرکھا، تو عقل کہہ رہی ہے کہ اسلام ایسی باتیں کر رہا ہو تو بانی اسلام سے محبت کرنا چاہیے، ان کا کلمہ پڑھنا چاہیے۔ ایک ہے عقلی محبت، یہ میں آپ کو بتا رہا، اور حضور عقلی محبت سے بھی حضور کو سمجھے تو حضور عقل کے اعلیٰ مقام پر نظر آتے ہیں۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عقل کے اعلیٰ مقام پر نظر آتے ہیں۔ اب رہا دوسری طبعی محبت، مزاج، فطری محبت، جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ماں سے محبت اولاد کو طبعی ہوتی ہے، مزاج میں رکھا جاتا ہے، پیدائشی طور پر ہوتی ہے، فطرت میں رکھا جاتا ہے۔ لیکن حدیث پڑھ کر دیکھے، قیامت کے دن وہ ماں، آپ کے ماں ہو، باپ ہو، جو اولاد ہو، ایک نیکی کے لیے ماں ترسے گی، اپنے باپ سے مانگے گی، اپنے ماں سے مانگے گی، اپنے بیٹوں سے مانگے گی، اپنے بھائیوں سے مانگے گی کہ ایک نیکی، اس حدیث میں آتا ہے کہ ایک نیکی مل جائے تو وہ جنت میں چلے جائے، لیکن وہ ایک نیکی کوئی اس کو دے نہیں سکے گا۔ قیامت کے دن باپ، ماں، بھائی، بہن سب دور ہو جائیں گے، لیکن جو اپنی فطری محبت ہے، طبعی محبت ہے، وہ بھی قیامت کے دن آپ کو نہیں پہچانیں گے۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا، انا لہا، آؤ میرے پاس، میں تمہاری شفاعت کراؤں گا۔ یعنی اگر طبیعتی طور پر دیکھا جائے تو حضور اس میں بھی اعلیٰ مقام پر نظر آتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، حضور سے محبت ایمان کی جان ہے۔ اصل یہ وہابی سنی کا جھگڑا فاتحہ درود کا نہیں ہے۔ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
جو انہوں نے اللہ کرم میں قرآن دیا، دین دیا، اسلام دیا، نماز دیا، روزہ دیا، ساری چیزیں دیے، ان بانی اسلام سرکار مدینہ علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر وہابی بدعقیدہ جو ہے، کبھی ان کے علم غیب کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی ان کو اپنے بڑے بھائی کی طرح سمجھتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی مر گئے، مٹی میں مل گئے، یہ ساری باتیں کہتے ہیں۔ اس لیے وہابیوں سے ہمارا کوئی ذاتی لین دین نہیں ہے، نہ ان سے کوئی دشمنی ہے، دشمنی اللہ اس کے رسول کے خاطر ہے۔ جو اللہ اس کے رسول کا دشمن وہ ہمارا دشمن، جو اللہ اس کے رسول کا محبوب ہے وہ ہمارا محبوب ہے۔ یہ حدیث پاک مشکات شریف میں بھی آئی ہے، سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا تمہارا ایمان مکمل جب ہوگا جب تم اللہ کے خاطر محبت کرو اور اللہ کے خاطر دشمنی رکھو۔ لہٰذا میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ وہابیوں سے ممبر دیا ہی گیا ہے، ممبر کہ یہاں پر بیٹھ کر حق بتایا جائے، حق دین سمجھایا جائے ہے۔ یہاں بیٹھ کر آپ کو نہیں بتایا جائے گا تو بتایا کہاں جائے گا؟ مجھے بتائے کہ اصل میں وہابیوں سے دشمنی جو ہے اللہ کے لیے، کیونکہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، یہ ہے اصل وجہ، فاتحہ درود کا معاملہ نہیں ہے۔ خیر بات بہت دور چلے گئی، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں حضور کی محبت ایمان کی جان ہے، دین کی بنیاد ہے، ایمان کی بنیاد ہے۔ حضور کی محبت نہیں ہے تو پھر آپ کے سارے اعمال بیکار ہے۔ اب سمجھے، اس لیے علماء فرماتے ہیں قرآن کی کئی آیتوں کو سامنے رکھ کر، اور صحیح مسلم میں بھی حدیث پاک ہے، یہ جو صحیح مسلم میں بھی ہے، بخاری شریف کتاب الایمان میں بھی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بندہ مومن، یعنی کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اب غور کریں حدیث پاک کو، میں اس کے نزدیک، سرکار فرماتے ہیں اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ، اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ پھر آگے حضور فرماتے ہیں اور میری اولاد اس کے نزدیک اس کی اولاد سے زیادہ محبوب ہو جائے۔ میری جان اس کو اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے زیادہ حضور سے محبت نہ کرے، اپنی اولاد سے زیادہ حضور کی اولاد سے محبت نہ کرے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اور میرے اہل اس کے نزدیک، یعنی میرے رشتہ دار اس کے نزدیک اپنے رشتہ داروں سے زیادہ عزیز ہو جائے۔ حضور کی محبت اپنی جان سے زیادہ، حضور کی اولاد کی محبت اپنی اولاد سے زیادہ، حضور کے خاندان کی محبت اپنے خاندان سے زیادہ۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو کہ میری ذات اس کے نزدیک اس ذات سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام یہ نہیں کرے کہ اپنی اولاد سے محبت مت کرو، حضور یہ نہیں کرے کہ اپنے جان سے محبت مت کرو، اپنی اولاد سے محبت مت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ محبت کرو اپنی اولاد سے، اپنی جان سے، لیکن سب سے زیادہ حضور کی محبت کو رکھو، سب سے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو رکھو، اسی کے ایمان کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں منافقین نماز بھی پڑھتے تھے لیکن اللہ کہتا نہ 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 میں ان کے نماز قبول نہیں کروں گا، روزہ رکھتے تھے اللہ کہتا نہیں میں ان کے روزہ قبول نہیں کروں گا۔ ارے بھائی ایمان کے بعد نماز روزہ ہی سب سے اہم چیز ہے نا، لیکن اللہ سورہ منافقون میں کہتا نہ میں ان کی نماز قبول کرتا ہوں، نہ ان کے روزے قبول کرتا ہوں، نہ ان کا حج قبول کرتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حضور سے دشمنی رکھی تھی، دل میں حضور سے بغض رکھا تھا۔ تو یہاں یہ حدیث بتا رہی ہے، اور بھی حدیث ہے، سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم قرآن کی کئی آیت حدیث کو رکھ کر یہاں ایک بات ہمیں سمجھ میں آ گئی، جس طرح 5 وقت کی نماز فرض ہے نا، 5 وقت، اسی طرح حضور سے محبت بھی فرض ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ آنے جانے والوں کو میں دیکھیں بالکل وقت قریب آتے جا رہا ہے، میں بہت دور سے ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ لہٰذا حضور کی محبت بھی فرض رکھی گئی ہے جس طرح نماز فرض ہے۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں مولانا آپ فلاں وہابی کے جنازے میں نہیں جاتے، وہ تو نمازی تھا، آپ کبھی ذاکر نالائق کو بولتے ہیں، کبھی عمران کو۔ میں نے کہا ان سے کوئی ہمارا مسئلہ نہیں، ان سے دشمنی اللہ کے لیے۔ اگر وہ حضور کے گستاخ ہے تو ہمارے وہ قدموں کی دھول بھی نہیں، حضور کا گستاخ ہمارے قدموں کی دھول بھی گئے۔ آپ کہیں نہیں، آپ ان کے علم کو دیکھو، کتنے پڑھے لکھے ہیں، فلاں آیت کا نمبر بتاتے ہیں، حدیث کا نمبر بتاتے ہیں۔ میں نے کہا پڑھا لکھا تو ابلیس بھی تھا، پڑھا لکھا تو اتنا پڑھا لکھا تھا کہ فرشتوں کو سبق سکھاتا تھا، اتنا پڑھا لکھا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں ابلیس مردود بنا کیوں؟ آج جو بچے سمجھتے نا یہ اتنا پڑھا لکھا لوگ قرآن کی آیت پڑھ کر بتا رہے ہیں، نمبر آیتیں بتا رہے ہیں، حدیث کے نمبریں بتا رہے ہیں، پھر یہ لوگ
آپ سنی کہتے ہیں کہ نہیں یہ ذاکر نالے غلط ہے، فلاں وہاں بھی غلط ہے. ارے بھائی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، اتنا پڑھے لکھے لوگ ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ غلط ہے. میں نے کہا بھائی صرف پڑھا، یہ مت سمجھو کہ ان پڑھ لوگ بھٹکتے ہیں، پڑھے لکھے بھی بھٹکتے ہیں. یہ سمجھنا کہ پڑھے ان پڑھ لوگ ہیں تو سمجھ میں آ رہے ہیں اتنا پڑھا لکھا ہے. میں نے کہا پڑھے لکھے بھی بھٹکتے ہیں. بتائے ابلیس کے پاس علم نہیں تھا؟ کئی حدیثیں ثابت ہے ابلیس تو فرشتوں کو پڑھاتا تھا، علم اس کے پاس تھا. عبادت تو اس کے پاس اتنی تھی، عبادت تو اتنی تھی. روایت میں علماء بیان فرماتے ہیں ابلیس نے اللہ کی عبادت 600 کروڑ برس کی ہے. ہماری زندگی کتنی بتائے؟ 50 60 60 سال 70 سال، بہت کم لوگ 100 سال کراس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ابلیس تو 600 کروڑ برس اللہ کی عبادت کرا. 600 کروڑ برس کی عبادت اس کے پاس ہے، علم اس کے پاس ہے، لیکن مردود ہو گیا، لعنتی ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ آدم کی عزت نہیں کرا علیہ السلام. آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کرا، جو اللہ کا حکم تھا کہ آدم کو سجدہ کرو. حالانکہ وہ سجدہ عبادت والا نہیں، تعظیم والا سجدہ تھا. عبادت کا سجدہ ہم صرف رب کو کرتے ہیں. آدم علیہ السلام کو جو سجدے کا خود قرآن میں اللہ پاک کو حکم عطا فرمایا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو وہ سجدہ عبادت والا نہیں، تعظیم والا سجدہ تھا، عزت والا سجدہ تھا. دیکھیں ابلیس اکڑ گیا، مولا تجھے کروں گا سجدہ، تجھے کروں گا، لیکن تیرے محبوب کو نہیں کروں گا. اللہ نے فرمایا تو نکل، لعنتی ہے، تو میرے گھر سے مردود ہو چکا ہے، لعنتی ہے. یہی فکر دیکھ لیں آج کے وہابیوں میں. تم لوگ یا رسول اللہ کا ادب، اتنا ادب سے کیوں کرتے ہو، اتنا ادب کیوں کرتے ہو، اتنا ادب کیوں کرتے ہو. میں نے کہا یہی تو سمجھنے کا پھر ابلیس کو بھی ہو گیا تھا. اس نے ادب کو شرک سمجھا تھا، عزت کو شرک سمجھا تھا. اور آج وہاں بھی کہتا ہے اتنا ادب کیوں کر رہے ہو، نبی کی اتنی تعریف کر دی، خدا بنا دیا. ہم نے کہا دیکھو، نہ ہم نبی کو خدا کہتے ہیں، نہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور نہ ہماری طرح کہتے ہیں. نہ وہ خدا ہے، نہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، اور نہ ہماری طرح ہے. نہ نبی کو خدا کہنا بھی غلط ہے، خدا کا بیٹا کہنا بھی غلط ہے، تو اپنی طرح کہنا بھی غلط ہے. یہ اپنی طرح کہنا بھی غلط ہے. لہٰذا پھر بات بہت دور آ گئی ہے. بتانا سمجھانے کا مقصد یہ ہے بزرگوں، نوجوان بچوں، یہ بات سمجھے آپ کہ حضور کی محبت ایمان کی جان ہے. حضور کی محبت ایمان کی جان ہے. اب آپ کے دل میں محبت ہے تبھی تو آپ میلاد بھی کرتے ہیں. محبت کا ثبوت کیا ہے؟ تو میں نے کہا میلاد بھی آپ کرتے ہیں اور اپنے گھروں پہ جھنڈے بھی لگاتے ہیں. یہ بزرگوں سے محبت، اللہ رسول سے محبت. تو محبت جس سے ہوتی ہے دل نرم پڑ جاتا ہے، اس کی عزت خود بخود دل میں آ جاتی ہے. جس سے محبت کی پہچان ہے. اب مجھے بتائیں، اب لیکن محبت کے بارے میں ایک اور میں آپ کو بات بتاتا چلوں. وہ بات یہ ہے کہ اگر حضور سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہونا بھی چاہیے، ایمان کی جان ہے، نماز کی طرح ان کی محبت فرض ہے. تو مجھے بتائیے جس سے حضور خود محبت کرتے ہو، بولنا سبحان اللہ. جب حضور سے محبت فرض ہے اور یہ طریقہ ہے محبت کا، جس سے آپ محبت کرتے ہو اس سے جڑنے والے ہر چیز سے بھی آپ محبت کرتے ہیں. یہ طریقہ ہے محبت کا جس سے آپ مجھے بتائیں مدینے پاک سے محبت کرتے کیوں ہے؟ کہاں حضور سے محبت ہے. جہاں میرے حضور آرام کرے ہم اس شہر سے بھی محبت کرتے ہیں، وہ شہر سے بھی ہم محبت کرتے ہیں. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے جس چیز سے ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کے گھر سے بھی محبت ہو جاتی ہے، اس کے لباس سے بھی محبت ہو جاتی ہے، اس کے اولاد سے بھی محبت ہو جاتی ہے، اس کے خاندان سے بھی محبت ہو جاتی ہے. ہم نے کہا بھائی آپ فلاں سے محبت کرتے ہیں، کہا اس لیے تو ہم اس کے گھر والوں کی بھی عزت کرتے ہیں، اس کے خاندان کی بھی عزت کرتے ہیں. تو جس سے محبت ہوتی ہے ان کے خاندان، ان کے اولاد سے بھی محبت ہوتی ہے. محبت کی پہچان ہے. مجھے بتائیے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ فرمائے، انا کہ سرکار علیہ السلام خود یہ فرمائے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. بولے محبت سے سبحان اللہ. جن کے بارے میں آپ دیکھیں یہ حدیث ہے اور کئی حدیث پاک میں جامع ترمذی میں یہ حدیث پاک موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر میں حضرت علی کو، فاطمہ، حسن اور حسین کو لے کر فرمایا تھا اللہم یا اہل البیت، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، اللہم ہؤلاء کا اہل البیت، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں. اور یا اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے نبی کے گھر والوں سے محبت کرنا حضور کی محبت، بولنا سبحان اللہ. اور میں نے آپ کو بتایا نا حضور کی محبت فرض ہے، ایمان کی جان ہے.
اور حضور کی محبت رہی ہے تو پھر آپ کی ساری عبادتیں بیکار ہے. تو حضور سے محبت ہوگی تو حضور کے گھر والوں سے محبت ہوگی, حضور کے صحابہ سے محبت ہوگی, حضور کے اہل بیت سے محبت ہوگی. آپ یہاں دیکھیں امام حسین, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا. یہ حدیث سنا کر میں آپ کو جو بتائی سے ساتھ لے جانا, سرکار نے فرمایا کہ یا اللہ یہ حسن اور حسین, علی اور فاطمہ, ان سے میں محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت کر, اور جو ان سے محبت کرے یا اللہ تو بھی ان سے محبت کر. پھر آگے حضور نے فرمایا یا اللہ جو ان سے لڑے وہ مجھ سے لڑے, جو ان سے لڑے وہ مجھ سے لڑے, اور جن سے میرے بیٹے صلح کر لے ان سے میں نے صلح کر لی, اور جو ان سے لڑے وہ مجھ سے لڑیں گے, اور جو مجھ سے لڑ رہے ہیں وہ اللہ کو تکلیف اذیت پہنچائیں گے, اور جو اللہ کو اذیت پہنچاتا ہے اللہ اس کو دوزخ میں ڈال دیتا ہے. اب اس حدیث کو آپ ذہن میں رکھ کر ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں. سرکار نے کیا فرمایا, یہ بیٹے یعنی علی کے جو بیٹے حسن حسین یہ میرے بیٹے ہیں, جو ان سے صلح کرتا ہے میں ان سے صلح کر لیتا ہوں. جو یہ حدیث کو ذہن میں رکھا, جو ان سے صلح کر لیتا ہے میں ان سے صلح کر لیتا ہوں. کیا امام حسن نے امیر معاویہ سے صلح کی ہے نہیں کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ امیر معاویہ سے خود جو ہے حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کر لی. تو یہ بات یہاں کلیئر ہو گئی ہے. آج کے تفضیلی سنیوں کو میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ تم آج امیر معاویہ پر بکنا بند کرو. ہم ان سے صلح اس لیے کرتے ہیں کیونکہ امام حسن نے ان سے صلح کر لی تھی. اور سرکار نے کیا فرمایا, جس سے حسن حسین صلح کر لے اس سے میں خود صلح کر لیتا ہوں. لہٰذا یہ حدیث ہے, اس کو پڑھو. اور امیر معاویہ کی شان جو نہیں, یزید, میں نے کہا یزید لعنتی ہے, پلید ہے, ہم ان کے والد کو کیوں بکیں گے؟ وہ صحابی ہے, کاتب وحی ہے, اس امت کے ماموں ہے, اس امت کے ماموں کا نام امیر معاویہ ہے. خود امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن سیدہ ام حبیبہ یہ ہمارے نبی کی مقدس بیوی ہے. اور سرکار نے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نساء میں نہیں فرمایا نبی کی گھر والا مومنوں کی مائیں ہے, نبی کے گھر والیاں مومنوں کی مائیں ہے. اس حساب سے دیکھے تو امیر معاویہ اس امت کے ماموں ہیں. تو ان کے شان میں نہیں, انہوں نے یہ کیا تھا, وہ کیا تھا. میں نے کہا غوث پاک اپنی کتاب غنیت الطالبین میں کہے گئے صحابہ اور اہل بیت خود مولا علی میں امیر معاویہ میں جھگڑے ہوئے ہیں, اس پر عام مسلمانوں کو بولنے کی اجازت نہیں, وہ خاموش رہے. یہ میرا قول نہیں ہے, غوث پاک کا قول ہے. اپنی کتاب غنیت الطالبین میں غوث اعظم نے یہ ارشاد فرمایا ہے. الغرض میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ حضور کی محبت اور ان کے اہل بیت کی محبت فرض ہے. بولو محبت سے سبحان اللہ. لہٰذا ہم اہل سنت و جماعت ہے, ہم حضور کی محبت کے ساتھ ساتھ حضور کے گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں اور حضور کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صحابہ سے محبت اور اہل بیت سے محبت نہ ہو, اور ایسا بھی نہیں کہ اہل بیت سے محبت اور صحابہ سے محبت نہ ہو. دونوں سے محبت کرنا. بتائیں وجہ کیا ہے, صحابہ سے کیوں محبت کر رہے ہیں, نبی کے گھر والوں سے کیوں محبت کر رہے ہیں آپ؟ تو آپ کہیں گے مولانا اس لیے محبت کرتے کہ نبی سے محبت ہے, نبی کی وجہ سے نبی کے گھر والوں سے محبت ہے. تو میں نے کہا نبی کی وجہ سے ہی نبی کے صحابہ سے بھی محبت ہونا چاہیے. تو لہٰذا جس کے دل میں واقعی نبی سے محبت ہو, نہ وہ صحابہ کے بارے میں غلط بولے گا نہ نبی کے گھر والوں کے لیے غلط بولے گا. دونوں سے محبت کرے گا, دونوں کا ادب کرے گا, دونوں کی عزت کرے گا, اور دونوں سے محبت ایمان کا حصہ ہے. اب یہاں یہ بات تمام سمجھنے کے بعد آئے, اصل میں یہ کربلا کو جو معاملہ ہوا ہے کیا؟ کربلا کا معاملہ واقعات کیا ہے؟ اگر اس کے پیچھے آج کے دور کو دیکھا جائے, جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پہ ایک اور اعتراض کرتے ہیں. وہ یہ اعتراض کرتے کہ بھائی ان کو چاہیے تھا کہ یزید کی بیعت نہ کریں. یعنی امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو کہا تھا کہ لوگوں سے بیعت لے, تو اعتراض کرتے کہ انہوں نے بیعت کیوں لیا تھا. تو میں آپ کو اس کا جواب دے دوں. سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا میری دنیا سے جانے کے بعد خلافت 30 سال تک چلے گی. ذرا یہ حدیث کو ذہن میں رکھے بچے, 30 سال تک. کتنے سال تک؟ تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے میں کہنا کیا چاہتا ہوں. خلافت کہتے ہیں کس کو ہے؟ سرکار نے فرمایا میری دنیا سے جانے کے بعد جو میرا منشا ہے, جو میرا طریقہ ہے, اس پر جو طریقہ چلتے رہے گا خلافت کا, وہ 30 سال تک رہے گا. کتنے سال تک؟ وہ 30 سال تک جو خلفاء آئیں گے میرے بعد ہو بہو میرے راستے پر ہی رہیں گے. بولو نا سبحان اللہ.
تو لہٰذا سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد دنیا میں خلافت 30 سال تک رہے. آپ دیکھیں حضور کو دنیا سے تشریف لے گئے، ابو بکر صدیق کا 2 سال، عمر ابن خطاب کے 10 سال، عثمان غنی کے 13 سال، مولا علی کے 7 سال اور حضرت امام حسن کے 6 سال. اگر یہ سارے سالوں گنے تو 30 سال مکمل ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے آقا کے غیب دا نبی کی غیب والی خبر بھی ہے، 30 سال مکمل ہو جاتے ہیں. اور 30 سال کے بعد امام حسن نے صلح کر لی امیر معاویہ سے کہ لڑائی جھگڑے ختم کر رہی ہے، آپ لے لو بادشاہت، اس کے بعد جو ہے نا دیکھا جائے گا کیا کرنا ہے. آپ راضی تھے امیر معاویہ سے، امام حسن اور امام حسین، تبھی تو آپ ان سے راضی ہوئے اور ان کے خلاف آواز نہیں اٹھائی. ساری زندگی امیر معاویہ جو ہے امام حسن کو بھی نذرانہ بھیجا کرتے تھے اور امام حسین کو بھی نذرانہ بھیجا کرتے تھے، وظیفے بھیجا کرتے تھے امیر معاویہ. اگر مجھے بتائے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں یزید غلط تھا، اس کی حکومت غلط تھی، تبھی تو آپ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے. اگر امام حسین کی نظر میں امیر معاویہ کی حکومت غلط ہوتی تو ایک روایت بتائے کہ امام حسین نے کبھی امیر معاویہ کے خلاف نعرہ لگایا ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. لہٰذا حضرت امام حسین بلکہ نذرانے لیا کرتے تھے، وظیفے لیا کرتے تھے. یہ بتا رہا ہے کہ امام حسن امام حسین امیر معاویہ سے سال میں مہینے میں جو پیسے نذرانے لیا کرتے تھے، اس بات کی گواہی ہے کہ آپ کی نظر میں امیر معاویہ کی حکومت صحیح ہے. ابھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے. خیر امیر معاویہ کی نظر میں یزید ابھی اتنا شرابی نہیں بنا تھا، اس لیے آپ نے کہا تھا کہ تم میرے بعد خلافت لے لو. اس کے پیچھے سیاسی کئی وجوہات تھے. مملوکیت بادشاہ شروع ہو گئی تھی. بادشاہت جو ہے نا، دیکھیے آپ، خلیفہ جو ہے شورا سے بنتا ہے. میری طرف توجہ ہے، خلیفہ جو ہے شورا سے بنتا ہے. خلافت کے لیے شورا ہونا ضروری ہے، ووٹ ہونا ضروری ہے. بادشاہ کو حق ہوتا ہے کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو جانشین بنا سکتا ہے. یہ بادشاہ تو امیر معاویہ کی بادشاہت تھی، خلافت نہیں. خلافت امام حسن پر ختم ہو چکی تھی. آپ نے یزید کو کیوں بٹھا دیا؟ میں نے کہا وہ بادشاہ تھی اور بادشاہ کو حق ہے. ارے بھائی، ایک پیر صاحب اپنا جانشین بنا کر جاتا ہے دنیا سے اپنے بیٹے کو. جب آپ اپنے بیٹے کو جانشین بنا سکتے ہیں، یہ امیر معاویہ بادشاہ تھے اس وقت اسلامی سلطنت کے، تو آپ نے یزید کو تاکید کی تھی. اور بات ہے یزید اس نصیحت کو نہیں مانا. آپ نے کہا تھا یزید کو کہ دیکھ ہاتھ، میں تجھے میرے بات بنا رہا ہوں، لیکن تیرے سامنے اگر امام حسین آ جائے، خاص طور امیر معاویہ نے کہا تھا تیرے سامنے اگر امام حسین آ جائے، پھر ان کے جو وہ کہیں گے وہ بات سن لینا، ان سے لڑائی نہیں کرنا، ان سے جھگڑا نہیں کرنا. یہ کہے امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے کر گئے. اس وقت تک یزید شرابی نہیں تھا. جیسے ہی امیر معاویہ دنیا سے گئے، اب کھلم کھلا شراب پینے لگا. آپ دیکھیے، شراب پینے لگا، زنا کرنے لگا، قتل غارت گری، یعنی ہر وہ کام. یہاں تک کہ یزید کے دور میں لوگ اپنی پھوپھیوں سے شادی کر رہے تھے، بہنوں سے شادی کر رہے تھے. ایسا دور آج کے جیسا دور نہیں تھا بھائی. وہ دور وہ تھا 60 ہجری کا دور. اس دور میں مسلمان خاموش نہیں بیٹھنے والے تھے. ذرا غور سے سنیے. آج تو جو جتنا بڑا مٹر کرنے والا، مٹر لوٹ مار کرنے والا، اتنا بڑا لیڈر، اس کو لیڈر بنائے تھے ہمارے پاس، اس کو ووٹ دے کر سیٹ پر بٹھائے تھے. یہ صاحب آئے بھائی، ارے بھائی ان کی ہسٹری تو دیکھو، کتنوں کو لوٹا ہے، کتنوں کو قتل کیا ہے، کتنوں کا مٹر کیا ہے، کتنوں کے غریبوں کی زمینوں کو چھین کے کھایا ہے. آج ایم ایل اے ایم پی اگر بن کر آ جائے، میں کسی کا نام نہیں لینا، میں کسی سیاست نہ سیاست میں بولنے والا ہوں، نہ سیاست مجھے پسند ہے. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. آج جتنا بڑا کارنامہ وہ بندہ کرتا ہے مٹر کا، لوٹ مار کا، آج اس کو اتنا بڑا عہدہ دیا جاتا ہے. آج کے یہ گندی سیاست ہے، لیکن وہ دور پاک دور تھا. لوگوں کی سوچ پاک تھی. جب امام عام مسلمان سیٹ پر لٹیرے کو دیکھنا پسند نہیں کر سکتے تھے، عام مسلمان سیٹ پر زانی کو، شرابی کو، قتل کرنے والے کو دیکھنا پسند نہیں کر سکتے تھے، تو امام حسین کیسے صبر کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائے. آج لوگ کہتے ہیں امام حسین نے آواز کیوں اٹھائی؟ میں نے کہا یزید دین کا دھجیاں اڑا رہا تھا، دین کا مذاق بنا رہا تھا، دین کے شریعت کا مذاق بنا رہا تھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ یزید ہے، اس کی ہاتھ پہ ہاتھ ہم بیعت نہیں دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت میں 60 ہجری کے دور میں، اس وقت اس روئے زمین پر حسین سے افضل کوئی اور تھا بھی نہیں. تو یہ بات یزید جانتا تھا.
یزید جانتا تھا کہ حسین میری رکاوٹ بن سکتے ہیں، ہے نا. آج اگر آپ کسی، میں کہاں جاؤں بادشاہ کے ساتھ، اگر آپ کے علاقے میں کوئی کونسلر صاحب ہو اور آپ سچ بول کر دیکھیں ان کے سامنے، ہمت نہیں ہے. اللہ ہمیں، کیونکہ فتنوں کا دور ہے، ہم کمزور آدمی ہیں، ممبر پر بیٹھ کر بدوا ضرور دیں گے. حق اور ناحق کو دیکھا جائے گا. کربلا کی جو واقعہ ہے اس کے پیچھے سچ اور جھوٹ ہے. جھوٹ یزید ہے، سچ امام حسین ہے. حق اور باطل کی جنگ ہر دور میں ہے، ہر وقت میں ہے، ہر دور میں رہا ہے. لہٰذا اگر ایک معمولی سا کونسلر، آپ کو معلوم ہے ہمارے علاقے میں کونسلر کون بنتا ہے، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں، لیڈر کون بن رہا ہے، کونسلر کون بن رہا ہے، اس کی حرکتیں کیا ہے. لہٰذا آج اس کے خلاف ہم کھل کر نہیں بول سکتے. بولا جائے گا تو آپ کو دبا دیا جائے گا، آپ کو مار دیا جائے گا. کہ کونسلر کے خلاف نہیں بول سکتے، کہ لیڈر کے خلاف نہیں بول سکتے، جبکہ لاکھوں کروڑوں روپے وہ لوگوں کے غبن کر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے. آج یہ دور چل رہا ہے. لیکن مجھے بتائے، آج یہ یزیدی فکر کرنے والے لوگ سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں سیٹ اچھی ہے، بیٹھنے والے بدماش آ گئے. عہدے اچھے ہیں، بیٹھنے والے دو نمبری آ گئے ہیں. اور دو نمبری حسین کے سامنے نہیں چل سکتی. بولو نا سبحان اللہ. جس طرح حسین کے غلاموں کے سامنے دو نمبری نہیں چل سکتی ہے، تو حسین پاک کے سامنے یزید دو نمبری تھا. یعنی اس کی کرتوتیں ایسی تھی، کھلے عام شراب پینا، زنا کرنا. تو مجھے بتائے نبی کا نواسا حسین کیسے خاموش بیٹھ جاتا. میں آپ کو ایک فکر دینا چاہتا ہوں. کربلا کے پیچھے ایک فکر ہے جو آج بھی ہمیں نظر آ رہی ہے. وہ یہ کہ آج بھی یزید تو مر گیا، یزید کی فکر رکھنے والے، دین کا مذاق بنانے والے زندہ ہے. اور آج حسین پاک دنیا سے تشریف لے جا کر 1400 سال کے قریب ہو گیا. لیکن کوشش یہ کرے حسین پاک کے سچے غلام بنے، حق بولے، سچ بولے، اور سچ کے راستے پر چلنے والا ہی حسین کا سچا غلام نظر آتا ہے. لیکن نہیں بھائی، آپ سچ بولیں گے آپ کو مار دیا جائے گا. آپ لیڈر کے خلاف یا فلاں کے خلاف جائیں گے آپ کو مار دیا جائے گا، ڈرایا جائے گا، آپ کو لوٹ لیا جائے گا، آپ کو پریشان کیا جائے گا. یہی حال آج ہو رہا ہے نا. حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حسین پاک کے ساتھ یہی حال ہوا. آپ کے ساتھ جب یزید نے بیعت لینا شروع کی، اور یزید جانتا تھا اگر سب سے بڑے رکاوٹ بن سکتے تو حسین، لہذا اس نے کہا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے بیعت لیو. مدینے پاک کے گورنر کو، ولید کو، یزید نے خود خط لکھا، اور خط لکھ کر کہا تھا مدینے پاک میں حسین ہے نا، بولے ہاں، ان سے بیعت لو. اگر وہ بیعت نہیں لے تو ان کو قتل کر دو، ان کو قتل کر دو. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے پاک گورنر ہاؤس میں بلایا گیا. بلا کر کہا گیا امیر معاویہ تو دنیا سے چلے گئے، اور یزید کہہ رہا ہے کہ آپ یزید پر ہاتھ پہ ہاتھ دے کر بیعت کر لے. امام حسین نے فرمایا وہ جو میرے نانا کا دین کا مذاق بناتا ہے، دین کا مذاق بناتا ہے، شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، آج یہی حال ہو گیا ہے. جو دین کا، شریعت کا مذاق اڑائے، آپ اس کے دل میں آپ کی عزت نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے آپ کے دل میں عزت نہیں ہونا چاہیے. آج تو ایسے لوگ ممبروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج ایسے لوگ جو پارلیمنٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنوں کی بات کر رہا ہوں، اس کا میں مطلب بھی نہیں ہے. لہٰذا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں بیعت نہیں کروں گا. آپ نتیجہ جانتے تھے، بولو نا سبحان اللہ. بیعت کا انکار کرنے کا نتیجہ جانتے تھے، لیکن سچ پر قائم رہے. بولو نا سبحان اللہ. نتیجے کو دیکھ کر نہ ڈرے، آپ جو سچ ہے وہ بولا کریں. موت بھی آ جائے تو اللہ عزت کے ساتھ آپ کو فرشتوں کو ساتھ بھیج کر بلائے گا. سچ بول کر گیا ہے، سچ کے لیے جان دے کر گیا ہے. آج حسین پاک کی مزاج کو اپنائیے. آج بھی یزید ہزاروں میں لے گئے، حسین کا غلام شاید ہزاروں میں ایک آدھ نظر آ جائے. یزید کی سوچ رکھنے والے ہزاروں لاکھوں آپ کو ملے گئے. خیر آپ نے اس کا انکار کیا، کرنے کے بعد آپ جانتے تھے اس کا نتیجہ کیا ہوگا. آپ شروع سے جنگ نہیں چاہتے تھے، لڑائی نہیں چاہتے تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پاک سے نکل گئے، مکہ آ گئے. اس لیے کہ مکے میں آپ نے اس لیے مکے میں رہے تاکہ وہاں رہنے سے وہاں پر سیفٹی ہوگی، آپ پر حملہ نہیں کیا جائے گا. آپ مکہ میں آ گئے اور مکہ میں رہنے لگے. 6 مہینے تک مکہ میں جو ہے اب سکون سے رہے. سارے بچپن مدینے پاک میں گزرا امام حسین کا. اور مکہ میں جب آئے
6 مہینے تک روایت میں آتا اتنے لوگ امام حسین سے ملنے آئے. جو پہلی بار ملاقات کرنے آیا تھا امام حسین سے 6 مہینے میں اس کو یہ دوسری بار نمبر ہی نہیں آیا ملاقات کا. اتنے لوگ امام حسین سے ملنے آئے. مجھے بتایا اگر حسین پاک کے دل میں معاذ اللہ لڑنے کا ارادہ ہوتا, جھگڑنے کا ارادہ ہوتا, تو ایک آواز میں ہزاروں لاکھوں غلام آپ کے تیار ہو جاتے. لہٰذا آپ وہاں پر ملاقات کرتے رہے اور سب سے ملاقات آپ کرتے رہے. پھر بھی وہاں ہوا یہ کہ کوفہ کا جو عراق کا جو شہر ہے کوفہ, وہاں سے خط امام حسین کو آنے لگے کہ آپ یہاں پر آئیے, ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے. امام حسین نے کہا کہ میں نہیں آتا, لیکن انہوں نے 100 سے 150 خط لکھے, ان کو بلوایا خاص طور پہ. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے میں جو بڑے بڑے صحابہ تھے, عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن زبیر, عبداللہ ابن جعفر, بڑے بڑے صحابہ سے امام حسین نے مشورہ کیا اور مشورہ کر کہا کہ یہ جو کوفہ کے لوگ بلا رہے ہیں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. تو صحابہ نے مشورہ دیا امام حسین آپ کا جانا تو دین ہے, غلط نہیں ہے, لیکن ہمیں کوفہ والوں پر بھروسہ نہیں ہے, وہ دھوکے باز لوگ ہیں. وہاں کے رہنے والے آپ کے والد کے ساتھ بھی دھوکہ کیا تھا, آپ کے ساتھ بھی وہ دھوکہ کر سکتے ہیں. لیکن ان کا خط بار بار آیا تو امام حسین نے اپنے چاچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا اور بھیج کر فرمایا کہ تم جاؤ پہلے وہاں کے لوگوں کا حال چال معلوم کرو, کیا واقعی وہ میرا ساتھ دیں گے. تو مسلم بن عقیل آئے اور مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر 50,000 لوگوں نے امام حسین کے لیے بیعت کی. 50,000 لوگوں نے بیعت کی. میں بہت مختصر کر ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں کہ کس طرح کربلا کے پیچھے دین چھپو. دین کیا ہے؟ کربلا کو جتنا سمجھو گے جھوٹ اتنا سمجھ میں آئے گا, سچ بھی اتنا سمجھ میں آئے گا. جھوٹ یزید کے خلاف ہے, یزید کا ہے, اور سچے امام پاک ہے. اور آپ غور کریں, اب وہاں امام مسلم کو بھیجا گیا تو وہاں کے لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تاکہ حسین پاک کو بھروسہ ہو جائے کہ ہم ان کا ساتھ دیں گے. 50,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی. یہاں جب بیعت کرنا شروع کی یزید کو یہ بات معلوم ہوئی, کیونکہ اس وقت کوفہ کے جو گورنر تھے نعمان بن بشیر ان کا نام تھا, وہ صحابی تھے اور صحابی جانتے تھے کہ نبی کے گھر والوں کا مقام کیا ہے, مرتبہ کیا ہے. اب جب صحابی رسول تھے تو انہوں نے مسلم بن عقیل, کون ہے مسلم بن عقیل؟ عقیل حضرت مولا علی کے سگے بڑے بھائی ہیں, حضرت علی کے سگے بڑے بھائی عقیل, ان کے بیٹے مسلم, یعنی یوں سمجھیں کہ امام حسین کے چاچا کے بیٹے, سگے چاچا کے بیٹے. مسلم بن عقیل جب کوفہ گئے وہاں کے گورنر نے کوئی دخل اندازی نہیں کی. وہاں کے لوگ جب دخل اندازی نہیں کی تو ہر حکومت میں مقبے ہوتے ہیں نا, بات یزید تک پہنچی. تو وہی کام جو آج بھی ہوتا ہے ہمارے پاس, اچھا انہوں نہیں سن رہے سرکار صاحب, سچ بات کر رہے ہیں, ٹرانسفر کرو, ہوتا ہٹاؤ. یزیدی فکر ہے یہ, سچوں کو جو اچھا انہیں نہیں سن رہا ہٹا دو اس کے عہدے سے, دوسرے کو لاؤ جو ہماری بات سنے, جو آج ہوتا ہے آدمی, یہ یزیدی فکر تھی. فوراً وہ صحابی رسول کو ہٹا دیا گیا عہدے سے اور ابن زیاد کو لایا گیا جو یزید کا چمچہ تھا, یزید کے فالوور تھا. ابن زیاد آیا اور سختی شروع کی. سب سے پہلے تو اس نے میں واقعہ بڑے طویل ہے, مسلم بن عقیل کو اس نے ایک بہانے سے بلا کر شہید کر دیا. مسلم بن عقیل شہید ہوئے, ادھر امام حسین راستے میں تھے اور راستے میں آپ کو خبر ہو گئی, مکے سے آپ نکل گئے تھے, راستے میں تھے, آپ کو خبر ہو گئی کہ میرے چاچا زاد بھائی کو قتل کر دیا گیا ہے, لہٰذا ہم کریں کیا؟ تو آپ کے بھانجوں بھتیجوں نے کہا کہ ہم تو ان سے لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے, انہوں نے خود بلایا ہے, ہم ان سے جا کے پوچھیں گے بلایا تم نے اور دھوکہ کیوں دیا. لہٰذا امام حسین سفر کو جاری رکھے. حضرت حور 1000 پولیس یعنی فوجیوں کو لے کر امام حسین کو راستے میں روکا, فرمایا حضور ہم آپ کو جہاں آپ ملے, ہم اوپر سے آرڈر آئے ہیں کہ جہاں پر آپ ملے وہاں پر آپ کو گرفتار کر لیا جائے, آپ یہاں پر ٹھہر جائیے. حضرت حور نے امام حسین کو روکا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنی طرف سے نہیں آیا, یہاں کے رہنے والوں نے خود مجھ کو بلایا ہے, خطیں بھیجائے. حضرت حور نے فرمایا حضور ان خط کے بارے میں مجھے کچھ پتہ نہیں ہے, لیکن اب آگے نہیں جا سکتے, میں آپ کو جانے نہیں دوں گا. 1000 فوجیوں کو لے کر حضرت حور نے امام حسین کو روک لیا. لیکن حضرت حور میں اس لیے کہہ رہا ہوں, بعد میں یہ حسین پاک کے غلاموں میں شامل ہو گئے تھے. نہیں بچے بات نہیں کرنا.
بات نہیں ہے۔ اگر سستی کہا جائے تو باہر چلے جاؤ، جا کے ٹہل کر آؤ۔ ہوٹلوں میں 4 گھنٹے بیٹھ سکتے ہیں، فونوں میں پوری رات بیٹھنے کو تیار ہے، مسجد میں نہیں بیٹھنے۔ مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ بات کرنا مسجد میں حرام ہے، ہم مسلمان ہیں، یہ سیکھنا چاہیے۔ ہم اتنی سال عمر ہو گئی، ہمیں مسجد میں بیٹھنے کا ادب نہیں ہے تو کہیں کہ مسلمان پھر ہاں مسجد میں بات کرنا آج کی بات نہیں ہے، 1400 سال پہلے حضور نے بیان فرمایا ہے، وہاں بات نہیں کیا جائے گی دنیا داری بات۔ لہٰذا روڈیوں، پہلوانوں، سودخوروں میں بیٹھنے کی عادت ہوتی جا رہی ہے دھیرے دھیرے، ہوٹلوں پر، چبوتروں پر، وہاں 4 گھنٹے پتہ نہیں چلتا، یہاں کیوں بے چینی ہوتی ہے؟ لہٰذا اگر بات چیت کرنا ہے، کسی کو سستی آ رہی ہے کیا ہے یار میں بالکل برداشت نہیں کرو، باہر جائے ٹہل کر آ جائے، جب امام صاحب خطبہ دینے آئے تب آ کر ادب کے ساتھ بیٹھ جائے۔ لیکن یہ ادب میری تقریر کا نہیں، قرآن حدیث کا ادب ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ مولانا آپ کی تقریر نہیں سنو، آپ کو غصہ آ رہا، غصہ نہیں آتا ہے، یہ ادب آپ کو سکھایا جا رہا ہے کہ قرآن حدیث کو سننا کیسا جائے گا، سنا کیسا جائے گا، یہ ادب سکھایا جائے گا۔ آپ غور کریں، بتانے کا مقصد یہ ہے، مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، امام حسین کو راستے میں روکا گیا۔ جب راستے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو روک دیا گیا، امام حسین نے فرمایا حضور سے میں اپنی طرف سے نہیں آیا، بات طویل ہو گئی دھیرے دھیرے۔ اب یہاں میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ایک صحابی ہے سعد بن ابی وقاص، نہ سنیے آپ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، یہ ایسے صحابی ہے عشرہ مبشرہ میں سے ہے، یعنی عشرہ کہتے ہیں عربی میں 10 کو، صحابہ میں 10 صحابہ ایسے ہیں جن کو حضور نے زندگی میں کہا تھا کہ تم جنتی ہو، ان کو عشرہ مبشرہ۔ اور سعد بن ابی وقاص ایسے صحابی ہیں تو عشرہ مبشرہ میں سے ہے ایک۔ دوسرا، حضور نے ایک بار ان کو کہا تھا اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے، سوچے کتنی محبت تھی سعد بن ابی وقاص۔ ان کے بیٹے تھے ابن سعد، صحابی کے بیٹے تھے ابن سعد، وہ ایران سے ان کو جا رہے تھے کہیں اور، یزید نے کہا، ابن زیاد نے کہا کہ آپ فلاں جگہ جا رہے ہیں، بولے ہاں، تو آپ کیا کریں، پہلے آپ وہ کام کے لیے وہاں جائے، کربلا کی طرف جائے جہاں امام حسین رکے ہوئے ہیں، وہاں جائے امام حسین سے مقابلہ کرے، وہ یزید کی بیعت لے، اگر وہ یزید کی بیعت نہیں لیں گے تو ان سے لڑے۔ صحابی کے بیٹے تھے نا ابن سعد، ڈر گئے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ نبی کے نواسے سے لڑوں، نبی کے اہل بیت سے لڑوں؟ ابھی ڈر گئے، ڈر کر جو ہے پہلے تو ڈرا، لیکن بولتے نا لالچ اور پیسہ، عہدے کی لالچ جو ہوتی نا، پھر بندے کو یہ لالچ آ جائے، پیسے کی لالچ، کسی مقام تک پہنچنے کی لالچ، تو پھر بندہ نہ باپ کو پہچانتا ہے، نہ بیٹے کو پہچانتا ہے، نہ بھائیوں کو پہچانتا ہے، نہ خاندان کو پہچانتا ہے، نہ دین جانتا ہے، نہ بس وہ شیطان ہے کوئی مجھے یہ مقام تک پہنچنا ہے، چاہے اس کے لیے لپا ڈپی کے کام جو کرنا ہے کرو۔ یہ فکر تھی یزیدی فوج کی، یزیدی فوج کو خریدا گیا تھا یہ بول کر حسین کے خلاف جاؤ، لوگ ڈرے لیکن جانتے تھے مسلمان، آج جانتے ہیں الحمدللہ نبی کے نواسے حسین کا مقام کیا ہے، آج ہم جانتے ہیں۔ وہ دور میں تو وہ مسلمان جانتے تھے کہ بھائی نبی کے نواسے ہیں، ہم جن کا کلمہ پڑھے ان کے نواسے ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا پھر جانتے تھے تو سامنے کیوں آئے؟ تو لالچ ان کو خرید کر لائے، پیسہ ان کو خرید کر لائے۔ یزید نے خزانے کے دروازے کھول دیے اور کہا جتنا پیسہ ہے لے لو لیکن حسین سے لڑنے جاؤ۔ یہ ہے لالچ، اتنی خطرناک چیز ہے جو ہمارے ایمان حالات کو دیکھ کر اور لالچ کے خاطر ایمان کا سودا کرنا، یہ یزیدیوں کا طریقہ ہے، اور ایمان کے خاطر جان کو دے دینا یہ حسینیوں کا طریقہ ہے۔ اب آپ کے ہاتھ میں ہے بھائی کہ لالچی لوگوں کے پیچھے جانا ہے، یزیدی فکر کو اپنے اندر لانا ہے، یا حسین پاک کی پاک فکر کو اپنے اندر لانا ہے۔ ابن سعد صحابی کا بیٹا، جب اس کو کہا گیا جاؤ کربلا کی طرف، پہلے تو اس نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا، تو ابن زیاد نے اچھا آپ نہیں جاؤں گے، چلو خدا دے دو، اترو کرسی پہ سے، مثال دے رہا ہوں، سی ایم ہے نیچے آ جاؤ، بالکل نیچے آ جاؤ، تمہاری جگہ کسی اور کو بیٹھا دیا جائے گا۔ بولے نہیں نہیں یہ کرسی بھی ہونا ہے، لالچ کہا ایک رات کا ٹائم دو مجھے، سوچ کر بتاؤں گا۔ رات میں اپنے بھانجے کو بلایا، اپنی بہن کے بیٹوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ کیا کروں، ایک طرف خدا ہے دوسری طرف حسین ہے، کروں کیا؟ بھانجا بھی بڑا نیک تھا، اس نے کہا ماموں تم دنیا دیکھ رہے ہو، کس کے خلاف جاؤ گے؟ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کی نواسی کے خلاف جاؤ گے؟ تم دنیا دیکھ رہے ہو،
लात मारो ऐसे होदे को, लात मारो ऐसी कुर्सी को जो तुम्हारे दीन को खरीदना चाहे, तुम्हारा ईमान को खरीदना चाहे। ऐसा होदा नहीं चाहिए, ऐसा पैसा नहीं चाहिए जहां हमारा ईमान बेचने में आ जाए, जहां हमारा ईमान कमजोर हो जाए। इसको लात मार कर आप पहले दीन को अपनाओ, आखिरत को अपनाओ, छोड़ो इस लालच को। लेकिन बोलता है लालच बड़ी बुरी बला होती है। आदमी लालच, आप समझते हैं कि नशा, शराब का नशा होता है, जुए का भी नशा होता है, लालच का भी नशा होता है। लालच अगर किसी को आ जाए तो बंदे के ईमान और अकीदे को बर्बाद कर देते हैं। लिहाजा लालच में बंदा किसी की परवाह नहीं करता, बस उसको आगे पहुंचना है, तरीका कुछ भी हो ना। और मरने के बाद देखा जाएगा। अब तो एक नया हमारे यहाँ हैदराबाद में बोली जाते हैं, मेरी खबर का मैं देख लूंगा। वाह भाई वाह, आप तुरुमशी, आपको कब्र के अंदर आपको पता है आप जो कह रहे हैं क्या कह रहे हैं? मैं ऐसे लोगों को तरह हला के कहता हूँ, ये आसान लफ्जों में जो कहते हैं ना, हमारी खबर का हम देख लेंगे। मैंने कहा तेरा होश में आ भाई, होश में है तो है ना। जैसा कि एक बेटा बाप को गाली दे, कोई देता नहीं, मिसाल दे रहा हूं, तो कोई बाजू वाला कहे होश में आ, क्या कह रहा है, कौन है तेरे सामने, तेरा बाप है। तो जो लोग ये कहते ना मेरी खबर का मैं देख लूंगा, मैं कहता होश में आ भाई, जानते हो खबर क्या है, जानते हो अंदर जाने के बाद क्या होगा, जानते हो कि खबर दबाएगी कैसा, जानते हो अंधेरा कैसा होगा। अबे एक रात मुकम्मल अंधेरे में नहीं रह सकता, वहां खबर है, खबर मानो या ना मानो जाना जरूर है। न तुम्हारे माँ साथ आएंगे, माँ बाप साथ आएंगे। अरे भाई हालत तो ये है, जिसको तुम चाहते हैं ना वो भी साथ नहीं आएगा। अगर आप मर जाए, मुझे बता होगा क्या, थोड़ा तस्वीर करें, आप मर जाए, आप मरने के बाद पहले आपके दोस्त को फोन आएगा, अरे भाई फला का इंतकाल हो गया। उन्हें ये नहीं कहेगा कब उठा रहे, पूछता कब उठा रहे, बोलो जोहर में उठा रहे। अच्छा जोहर की नमाज कब है, बोले 1:30 बजे, 1:15 मस्जिद में होगी। अब बार बार घड़ी को देखता, नमाज हो गई कब, अरे कब, अभी फोन में बात करते रहता, नहीं अभी खबरस्तान जा रहे, नहीं अभी खबर में रख रहे, यही दोस्त है। यहां तक के वहां अकेले जाना है, वहां खबर में ईमान साथ आएगा। तो ईमान के खातिर अपना सौदा मत करो, लालच में आकर किसी गरीब यतीम बेसहारा को तकलीफ मत दो। ना लीडरों को देखो, ना सूदखोरों को देखो, ना पहलवानों को देखो, पहले सबसे आगे ईमान को देखो। लेकिन देखें आप लालच कितनी बड़ी बला होती है। जानता है सहाबी का बेटा हुसैन मेरे सामने है, लड़ूंगा तो मेरी आखिरत गई, पैसा तो आएगा, दौलत तो आएगी, लेकिन आखिरत गई। रात भर सोचा, भांजे ने भी मशवरा दिया, सुबह उठकर कहने लगा मैं जाऊंगा। लालच आ गई थी, लालच आ गई थी, कहा मैं जाऊंगा जरूर हुसैन के मुकाबले में। और 22,000 फौजियों को लेकर वो करबला के मैदान में आ गया। यहां तक उसको जानता है सामने हुसैन है, जानता है कि इनके बारे में कुरान क्या कहता है, ये जानता है इनके बारे में हदीस क्या कह रही है, ये जानता है कि ये नबी के नवासे है, ये जानता है मैं जो कलमा पढ़ता हूँ कलमा पढ़ने वाले आका के नवासे है। लेकिन फिर भी लालच के आकर जो है हुसैन पाक के जो है मुकाबले में आ गया। आप यजीदी फौज को देख ले, आप यजीदी फौज सिर्फ लालच में आई, यजीद ने दरवाजे खोल दिए थे खजाने के, पैसा जितना चाहे ले लो, लेकिन हुसैन के खिलाफ जाओ। अगर जो हुसैन के खिलाफ नहीं जाएगा उसके प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी, उसके घरों को तोड़ा जाएगा, उसके बच्चों को बेवा कर दिया, बीवी को बेवा कर दिया जाएगा, बच्चों को यतीम कर दिया जाएगा। आप तारीख उठाकर देखें, ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे। हुर जो रोका था, लेकिन हुर ने कहा जब मैदान करबला में जंग शुरू हो गई, हुर का जिस्म कांपने लगा, हुर का जिस्म कांपने लगा, यजीदी फौज में था, कांपने लगा। कहा किसी ने, हुर तुझको मैं पहचानता हूं बरसों से, तू एक आदमी 1000 पर भारी है, तेरी ताकत ऐसी है, तेरा हौसला ऐसा है, तू फौज का बड़ा कमांडो है, लेकिन आज क्या हो गया हुर कि तू कांप रहा है, तेरा जिस्म कांप रहा है। तो हजरत हुर कहते हैं मैंने नहीं सोचा था कि बात यहां तक आएगी कि हमें हुसैन से लड़ने के लिए कहा जाएगा, मैंने नहीं सोचा था ये हो जाएगा। मैं तो अपने आप को जन्नत और दोजख के बीच में खड़ा हुआ देख रहा हूं, जाऊं कहां, दोजख में या जन्नत में। और हजरत हुर कहते हैं मैं तो जन्नत ही को पसंद करूंगा। ये कहकर हजरत हुर जो है यजीदी फौज से निकले, हुसैन पाक के कदमों में आकर कहा था कि या
امام پاک میں وہی ہوں جو آپ کو پہلے روکا تھا، کیا مجھے معاف کرو گے؟ آپ نے فرمایا میں، اللہ اس کا رسول بھی معاف کرے گا، معاف ہے۔ فرمایا میں آپ کے ساتھ ہوں، مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ لوگ اتنے بدبخت ہو جائیں گے، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ان کو مارنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو میں آپ کو بتانا سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، آپ دیکھ لیں یزیدیوں کی فکر، جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں نا، نماز کا، روزے کا، شریعت کا، مذاق سے مراد ان کو اہمیت نہیں دیتے، وہی یزیدی فکر ہے۔ تو یزیدی فکر اپنے اندر پیدا مت کرو، حسینی فکر اپنے اندر پیدا کرو۔ کربلا کی جنگ میں یہ واقعہ بار بار آپ سنیں، جس میں ایک ایک کر کر امام حسین کے بھائی، اچھا جانتے ہیں بھائی سے مراد کون سے بھائی؟ ذرا ایک اور بات میں کلیئر کر دوں۔ آج شیعہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی اور ابو بکر میں لڑائی تھی، حضرت علی اور عمر بن خطاب میں لڑائی تھی، حضرت علی عثمان غنی میں لڑائی تھی، اور یہ لوگ تبرہ کرتے ہیں اپنی کتابوں کے ذریعے، اپنے تقریروں کے ذریعے۔ حضرت ابو بکر کو گالیاں دیا جاتا ہے، حضرت عمر کو گالیاں دیا جاتا ہے، عثمان غنی کو گالیاں دیا جاتا ہے، اور آج ہم جو ہے نا ان شیعوں سے بھی ملاقات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا شرم کرو، ڈوب مرو چلو بھر پانی میں، جو مسلمان ان سے تعلق رکھتا ہے۔ میں نے کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا محبت اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے، کرو محبت اللہ کے لیے۔ اس حدیث پہ عمل کب کرو گے؟ مرو گے تو وہاں ایمان ساتھ آنے والا ہے، دوست رشتہ دار ساتھ آنے والے نہیں ہے۔ اپنے ایمان پر نظر رکھو، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ لہذا آپ دیکھیں، مجھے ایک بات بتائیے، آپ کوئی شخص اپنے بیٹے کا نام دشمن کے نام پر رکھے گا؟ یہ عام طور پر نارملی ایک بات بتا رہا ہوں میں، اگر آپ کا کوئی دشمن ہو، کیا آپ اپنے بیٹے کا نام اپنے دشمن کے نام پہ رکھو گے؟ پسند نہیں کرو گے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں بھائی مولا علی میں اور صحابہ میں جھگڑا تھا، میں نے کوئی جھگڑا نہیں، سب سے بڑا تاریخ کا جھوٹ بولا جاتا ہے۔ کیوں؟ کربلا میں امام حسین کے 3 سوتیلے بھائی تھے صاحب۔ کتنے سوتیلے بھائی سمجھ لیں نا آپ؟ مولا علی کے دوسری بیوی کے بیٹے، بولو یار سبحان اللہ۔ یہ تاریخ یاد رکھیں آپ، مولا علی جب تک بی بی فاطمہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ تھی، حضرت علی نے دوسری شادی نہیں کی۔ آپ خاتون جنت دنیا سے جانے کے بعد آپ نے شادیاں کی، 17 بیٹے مولا علی کو ہے۔ مولانا محبت سے یہ 17 بیٹوں میں، علی کے بیٹوں میں سب سے اونچا مقام امام حسن اور ان کے حسین کا ہے۔ یہ اور بات ہے کیونکہ ان کی ماں فاطمہ ہے۔ لہٰذا میں بتانا چاہتا ہوں، مولا علی کے دوسری بیوی کے بیٹے 3 بھائی بھی کربلا کے میدان میں امام حسین کے ساتھ تھے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اب وہ سنو تینوں کا نام کیا تھا؟ تینوں کا نام کیا تھا؟ مولا علی کے بیٹے تھے، تینوں بھی علی کے بیٹے تھے، ماں دوسری تھے لیکن بیٹے تو علی کے تھے، اور تینوں کا نام سے ایک کا نام ابو بکر تھا، دوسرے کا نام عمر تھا، تیسرے کا نام عثمان تھا۔ آپ سمجھ رہے بات کو میں کہنا کیا چاہتا ہوں؟ یہ جھوٹ بولا جاتا ہے ہمیں کہ اہل بیت ہو گئے اور صحابہ میں جھگڑا تھا۔ میں نے کہا اپنے دشمن کا بیٹا رکھتے اللہ نام رکھتے، نا نا نا، یہ بہت بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے، اس کو آپ سمجھے۔ کربلا میں وہ تینوں بھائی بھی شہید ہوئے، مولا امام حسین کے سوتیلے بھائی، چاچا زاد بھائی، بھانجے، بھتیجے سب شہید ہوئے خود آپ۔ لیکن یہ اور بات یاد رکھے، یقیناً کربلا میں حسین پاک 3 دن کے بھوکے بھی تھے، پیاسے بھی تھے۔ یقیناً کربلا میں پانی آپ کو بند کر دیا گیا تھا، لیکن کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں یہ نہ سمجھے مجبور تھے، مجبور نہیں تھے۔ ان کی روحانی طاقت کا یہ عالم ہے کہ اگر وہ چاہتے اشارہ کرتے یا اللہ کو یہ کہہ دیتے کہ یا اللہ تو یہ یزیدیوں کو زندہ زمین میں دخل فرما دے، تو یقین جانیے حسین پاک کی دعا اسی وقت قبول ہو جاتی اور سب کے سب یزیدی زمین میں داخل ہو جاتے۔ آپ بتانا، میں سمجھانا ہی چاہتا ہوں، کربلا میں امام حسین مجبور نہیں تھے، چاہتے تو جلالی نظر ڈال کر سب کو ختم کر دیتے۔ ارے بھائی، جن کے بیٹے میں غوث اعظم ہو، جن کی اولاد میں غریب نواز ہو، پانی غریب نواز پر بھی بند کیا تھا نا پرتھوی راج نے، کیا کیا تھا غریب نواز نے؟ ایک کاسے میں سارے سمندر کو بلا لیا تھا، ایک کاسے میں سارے انا ساگر کو بلا لیا تھا۔ کسی مرید نے پیر سے کہا کہ حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی۔ بولے کیا؟ کہ غریب نواز بیٹے حسین کے۔ بولے ہاں۔ جب ان پر پانی بند کر دیا گیا
تو غریب نواز نے انا ساگر میں ایک چھوٹا سا کاسے میں سارے انا ساگر کو بلا لیا، جبکہ بیٹے ہیں حسین کے، بیٹے بھی ہیں غلام حسین پاک کے، کہ جب ان کے بیٹے میں طاقت تھی، یہ پاور تھا، تو پھر کربلا میں ایک منظر کیوں نظر نہیں آیا؟ تو پیر صاحب نے کہا دیکھ، بیٹے کا مقابلہ کافروں سے تھا، بولو نا سبحان اللہ، بیٹے کا مقابلہ حضور کے دشمنوں سے تھا، کافر و مشرکوں سے تھا، ان کو حضور کی طاقت بتانا تھا، ان کو رب کی قدرت بتانا تھا، اس لیے غریب نواز نے بتا دیا پانی بند کرو گے ایک کاسے میں سارا آنا ساگر آ جائے گا، تاکہ تم اللہ کی قدرت بھی سمجھ میں آ جائے، رسول کی طاقت بھی سمجھ میں آ جائے اور دین بھی سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے غریب نواز نے اجمیر مبارک میں پورے کاسے میں انا ساگر کو بلا لیا، اور کربلا میں حسین پاک کا مقابلہ کافروں سے نہیں تھا، مشرکوں سے نہیں تھا، کلمہ پڑھنے والوں سے تھا، نماز پڑھنے والوں سے تھا، بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں سے کا تھا۔ تو اس لیے امام حسین کربلا میں کرامت رہی، اپنے نانا کا صبر بتا رہے تھے۔ صبر کس کو کہتے ہیں، حق کس کو کہتے ہیں، یہ بات امام حسین سمجھا رہے تھے۔ ورنہ آپ دیکھیں خود کربلا میں امام حسین نے جب خطبہ دیا، 8-10 خطبے کربلا کے میدان میں امام حسین نے دیا تھا، تاکہ بار بار سمجھا تھا یزیدیوں کو، سمجھو تم کرنا کیا چاہتے ہو میرے ساتھ، میں کون ہوں، میں کس کا نواسا ہوں، بار بار سمجھایا ہے۔ اور جب نہیں سمجھے، جنگ کے لیے تیار ہو گئے، تو نبی پاک کے یہ نواز امام حسین فرمایا 9 شب کی رات کو فرمایا تھا اپنے خیمے میں آ کر، فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا، بولو یار سبحان اللہ، اللہ نے مجھے اختیار دیا۔ امام حسین کہہ رہے ہیں کہ چاہے قدرت دوں حسین، تجھے طاقت دوں ان سے مقابلہ کرنے کی، یا تم مجھ سے ملنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا یا اللہ میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اب غور کرے، بتا دیا امام حسین نے، اگر میں چاہوں تو ایک نظر میں سب کو ہلاک کر سکتا ہوں۔ ارے بھائی میں کئی بزرگوں کے واقعات بتا سکتا ہوں جنہوں نے صرف نظر ڈال کر دشمنوں کو ختم کر دیا، نظر ڈال کر لوگوں کے دلوں کو پھیر دیا۔ ایک نہیں، ہزاروں بزرگوں کے واقعات کتابوں میں پڑے ہوئے ہیں، صرف نظر ڈال کر سامنے والے کو جو سمجھے کہ کیا سے کیا کر دیا تھا۔ جب ان کے غلاموں کا یہ عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن کربلا میں آپ دیکھیں سارے رات گزرے اور دن میں ایک ایک کر سارے شہید ہوئے، یقیناً بھوکے تھے، پیاسے تھے، لیکن صبر، آپ کے بیٹے، بھانجے، بھتیجوں کی لاش مبارک کو دیکھ کر صرف اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، کوئی رب کی بارگاہ میں شکایت نہیں کی، صبر کرتے رہے۔ پورے کربلا کے اس واقعے میں 10 محرم کو سب کے ایک ایک کر کے شہید ہوئے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، نہ حسین پاک روئے، نہ آپ کے اہل پاک یعنی آپ کے بہن، آپ کی مقدس بیوی، کوئی نہیں روئے، لیکن ایک وقت آیا کربلا کے میدان میں امام حسین روئے۔ غور کر، ایک وقت آیا جہاں حسین پاک کے آنکھوں سے آنسو نکلے، بیٹوں کی لاش کو دیکھا، روئے نہیں، ننھے سے 6 مہینے کے علی اصغر کی لاش مبارک کو دیکھا، روئے نہیں، بھانجوں کی لاشوں کو دیکھا، روئے نہیں، بھتیجوں کی لاشوں کو دیکھا، روئے نہیں۔ ایک وقت آیا جہاں حسین کے آنکھوں سے آنسو نکلے۔ آپ کہیں تو مولانا وہ کون سا وقت تھا جہاں حسین پاک روئے؟ اور وہ بے صبری کے آنسو نہیں تھے، ذرا غور سننا، وہ صرف اس لیے روئے کہ آپ کی نماز چھوٹ رہی تھی، نماز چھوٹ رہی تھی۔ دین کا خیال دیکھے میدان کربلا میں، جنگ میں بھی شریعت کا نماز سے محبت دیکھے کہ نماز چھوٹ رہی تھی، تب آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، مولا تیری بارگاہ میں دشمن جھکنے نہیں دے رہے ہیں، وقت بھی اتنا نہیں دے رہے ہیں، اب نماز کی حالت میں شبر لعین نے آپ کے سر مبارک کو کاٹا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے حسین نماز کے لیے روئے، بھانجے بھتیجے وہ صبر کرتے رہے، وہ گھرانہ ہی سے صبر والا ہے، ان میں شکایت نہیں اللہ رسول سے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے یزیدی وہ ہے جو لالچ میں بکے ہے، حسین پاک وہ جو سچ کے لیے جان دیا ہے۔ آپ نے بتا دیا جان تو دے سکتے ہیں لیکن دین پر آنچ آنے نہیں دوں گا، اسلام پر آنچ آنے نہیں دوں گا۔ یہ ساری زندگی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتا دیا، اور آج یہ فکر دے دی، کربلا کا واقعہ ہوا، آج وہابی جو ہے پوری طاقت کے ایڑی چوٹی کا زور یہ لگا رہے ہیں کہ یزید بھی جنتی ہے۔ ہاں بھائی، کیا دور آ گیا، آج بولا جا رہا ہے
کی تقریروں میں کہ یزید جنت میں جائے گا. جب ان سے پوچھا گیا بھائی یزید کیوں جائے گا؟ بولے خستم تونیہ میں حدیث میں سرکار نے فرمایا تھا ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرے غلام جہاز میں پانی کے جہاز میں سفر کر کر جہاد کرنے جائیں گے. اور سرکار نے فرمایا جو لوگ جہاز میں جائیں گے، پانی کے جہاز میں سفر کر کر اللہ کے دشمن سے لڑنے کے لیے جائیں گے، پہلی بار جائیں گے، اور جتنے لوگ اس کشتی میں جائیں گے اللہ سب کو بخش دے گا. مولانا سبحان اللہ. عثمان غنی کا دور تھا اور حضرت امیر معاویہ کی نگرانی میں عثمان غنی نے کچھ مسلمانوں کو پہلی بار جو ہے اس کشتی میں بٹھا کر سوار کرایا تھا. وہ کشتی میں بیٹھ کر جہاد کرنے صحابہ گئے تھے. تو وہاں بھی کہتے ہیں اس کشتی میں یزید بھی تھا، جبکہ تاریخ بتا رہی ہے اس کشتی میں یزید تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا. یہ کہہ کر یزید کو جنتی کہا جاتا. اور میں نے کہا بھائی یزید کو تم جنتی کہتے ہو، میرے پاس بھی لوگ یزید جنتی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. ایک نے مجھے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مدینے میں، سنو غور سے آپ، جس نے مدینے میں رہنے والوں کو ڈرایا اللہ اس کو قیامت کے دن سخت عذاب دے گا. مدینے میں رہنے والے لوگوں کو جس نے ڈرایا اس کو اللہ سخت عذاب دے گا. ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا جس نے مدینے پاک پر حملہ کرنے کی سوچا یا حملہ کیا اور مدینے پاک کے رہنے والے مقامی شہریوں پر ظلم کیا، ستم کیا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں ایسے پگھلا دے گا جیسے کھانے میں نمک پگھل جاتا ہے، ایسا پگھلائے گا. مجھے بتائیے حدیثیں کیا کر رہے ہیں کہ مدینے میں رہنے والوں پر ظلم مت کرو، مدینے پاک میں رہنے والوں پر زیادتی مت کرو. یہ ایک کئی حدیثیں شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے. بتانے کا، سمجھانے کا مقصد یہ ہے کربلا کے واقعے کے بعد جب کربلا کا واقعہ ختم ہوا اور جب یہ خبر مدینے تک پہنچی کہ کربلا میں امام حسین کو ایسا شہید کر دیا گیا، تو مدینے پاک کے رہنے والے مسلمان نے یزید سے بیعت توڑ دی. تو یزید ایسا بدبخت ہے، ایسا لعین ہے، اس کے کہنے پر کئی ہزار فوج کو اس نے مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے بھیجا. دیکھیں آپ، سرکار نے کہا بری نظر بھی نہیں ڈالنا مدینے پاک میں، اس نے حملہ کروایا مدینے پاک میں. اور اس حملے میں 700 صحابہ شہید ہوئے. اور اس حملے میں مسجد نبوی میں 3 دن تک اذان نہیں ہوئی، نماز ہونے نہیں دیا. جس ممبر پر ٹھہر کر حضور خطبہ دیا کرتے تھے، یزید کی فوج نے اس ممبر پر جانوروں کو باندھا. اونٹ نے اونٹ ہگا اور موتا ہے اس ممبر پاک پر جس ممبر پر میرے اور آپ کے نبی کھڑ کر خطبہ دیا کرتے تھے. یہ حال یزید کس کے کہنے پر مدینے پہ حملہ ہوا؟ یزید کے کہنے. کس کے کہنے پر؟ اب بھی اس کو جنتی کہو گے یہ لوگ؟ اب بھی اس کو جنتی کہو گے؟ جبکہ بری نظر ڈالنے والے پر سرکار کی حدیث آئی ہے مدینے پہ بری نظر نہ ڈالو. یزید تو ایسا بدبخت ہے کہ اس نے 700 صحابہ کو قتل کیا. اس کے کہنے پر مدینے پہ حملہ ہوا، 700 صحابہ کا انتقال ہوا. یہاں تک کہ مدینے کے پاکیزہ عورتوں کی عزت کو انہوں نے لوٹا اور 1700 بچے زنا سے پیدا ہوئے. 3 دن تک یزید اپنی فوج کو کہا جو چاہے کرو مدینے پاک. ایک صحابی ہے ابو سعید خدری، وہ فرماتے جب یزید کی فوج آئی مدینے پاک پہ حملہ کرنے کے لیے، میں 3 دن دیوانہ بن کر مسجد نبوی میں رہا. اور جو فوج آتی ہے وہ چھوڑو، یہ دیوانہ ہے، یہ دیوانہ آدمی ہے. دیوانے جیسی ایکٹنگ کر کر میں مدینے پاک کے مسجد نبوی میں رہا. کسی نے پوچھا اس بزرگ سے، ابو سعید خدری سے، اچھا بھی یہ 3 دن آپ کو نماز کا وقت کیسے معلوم ہوتا تھا؟ نماز کا اور جماعت کا وقت کیسے معلوم ہوتا تھا؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سنو کہ جیسا ہی نماز کا وقت ہوتا تھا میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے خبر رسول سے اذان کی بھی آواز آتی تھی اور اقامت کی بھی آواز آتی تھی. بولو محبت سے سبحان اللہ. مجھے بتائیں یزید وہ جو کربلا کے بعد بھی ٹھنڈا نہیں پڑا اور اس نے مدینے پاک کے لوگوں کو، یہاں تک کہ مکے میں عبداللہ ابن زبیر نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تو یہ وہاں سے فوج مدینے میں 3 دن مدینے کو تہز نہز کر کر مکہ آئے اور مکے کے خلاف کو پتھرے مار مار کر جلایا ہے. یہ یزیدی فوج ہے. اور یزید شراب کی حالت میں زنا کی حالت میں ایک خوبصورت لونڈی پر فدا ہوا تھا. اس لونڈیا نے اس کو قتل کیا. اس کی خبر کہاں ہے آج تک کسی کو نہیں معلوم. اس کو مار دیا تھا. تو اس حالت میں مرنے والا
بس یہ سبق میں ختم کر رہا ہوں بات کو، یہ سبق دے کر کہ کربلا کا واقعہ تو ہو گیا لیکن اس میں اسلام بڑا نکھر کر سامنے آتا ہے۔ امام کربلا کے واقعے میں پتہ چلا اسلام کتنا خوبی والا ہے، اس لیے تو امام حسن نے جان دی لیکن اسلام پر قائم رہ کر بتایا ہے، شریعت پر قائم ہو کر بتایا ہے۔ تو آج آپ لوگ بھی یہ بات سمجھ جائے، حالات کچھ بھی رہے، سیاست کیسی بھی چلے، لوگ داڑھی والوں کو دیکھ کر مارنے لگے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دین سے دور ہو جائے۔ حالات کچھ بھی رہے، دین پر مضبوطی سے قائم رہو، یہ کربلا کا پیغام ہے۔ ان کے دین پر چلو، شریعت پر چلو، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرو، دونوں جہاں میں کامیاب تم ہی ہوگے۔ موت تو آنی ہے یار، آنی ہے، اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن دین پر رہ کر مارے، ایسے لوگ کو پتا چلے گا خبر میں ہوگا کیا، جن کے لیے خبر کتنا کشادہ ہو جائے گی۔ یہ کہنا ہے اب یار دین پر دیکھے تو جو ہے چلنا مشکل ہو جائے گا، میں نے کہا نہیں، یہ کہنا بند کرو، یہ کہنا کہ اسلام بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اسلام پہ چلنا کم کرو۔ یہ قانون اللہ اور رسول نے جو بنایا ہے یہ بالکل آسان ہے، بالکل آسان ہے، کہنا بند کرو اور دین پر قائم رہو۔ اگر آج بھی اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے خوشیوں میں دین کا اگر معاذ اللہ اگر مذاق اڑا رہے ہیں، باجا بجا کر، شراب پی کر، جوا کھیل کر، شادی کے نام پر ایسے ناجائز اور حرام کام اگر آپ کر رہے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ آپ یزیدی فکر کو اپنائے ہوئے ہیں۔ یزید کر کیا رہا تھا؟ یہی تو کام یزید کر رہا تھا نا، دین کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اگر آج اپنی شادی بیاہوں میں جو باجا بجائیں گے، شراب کی محفلیں رکھیں گے، جوا کہیں گے خوشی کا موقع ہے، میں نے کہا یہی کام یزید کر رہا تھا، دین کا مذاق یزید بنا رہا تھا۔ آج ہمیں چاہیے کہ اس کی فکر کو ختم کرے، چاہے خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، اسلام جو کہہ رہا ہے وہ چلے تو انشاءاللہ آپ کا نام حسین پاک کے غلاموں میں نام ہو جائے گا۔ یہی کربلا کا پیغام تھا جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بوڑھے، بچے، نوجوان یا بیٹھے مولا سب کو سچا عاشق رسول بنا اور قیامت تک ان کی نسلوں میں عاشق رسولوں کو پیدا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں نمازوں سے، نیکیوں سے محبت عطا فرما، گناہوں سے نفرت عطا فرما، دین پر، شریعت پر استقامت عطا فرما، جو بیمار ہے یا اللہ ان کو صحت عطا فرما۔ یا رب العالمین دنیا جہاں کے تمام مسلمانوں کی جان، مال اور ایمان کی حفاظت فرما۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔